السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی وعلیکم السلام آ رہی ہے. السلام علیکم استاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ الامام خلف رجل من رعیتہ. حدیث کا نمبر ہے 785 اور باب کا معنی ہے صلاۃ الامام، امام کا نماز پڑھنا. یہاں پر امام سے مراد حکمران ہے. حکمران یعنی حاکم کا نماز پڑھنا خلف رجل من رعیتہ، اپنی رعایا میں سے کسی ایک آدمی کے پیچھے. حاکم کا نماز پڑھنا اپنی رعایا میں سے کسی ایک شخص کے پیچھے. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں آخر الصلاۃ صلاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع القوم صلی فی ثوب واحد متوشحا خلف ابی بکر رضی اللہ عنہ. آخری نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کے ساتھ پڑھی، صلی فی ثوب واحد، ایک کپڑے میں نماز پڑھی، متوشحا، اس حال میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کپڑے کو لپیٹے ہوئے تھے. کپڑے کو لپیٹ کر، ایک ہی کپڑا تھا کہ جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر لپیٹا ہوا تھا، خلف ابی بکر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے. یہ توشح، یہ جو بولا جاتا ہے، یہ چادر کو اس طور پر لپیٹنا کہ اس کی گرہیں آ کر سینے کو لگیں، یعنی سینے کے اوپر آ کر گرہیں باندھ دینا. تو یہ کپڑے لپیٹنے کا ایک طریقہ ہے اور اس کا ایک نام ہے متوشحن. آسان لفظوں میں ترجمہ کریں تو یہ کریں گے کہ کپڑا لپیٹے ہوئے تھے. اور وہ نماز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں صرف 3 مرتبہ یا 3 اشخاص کے لیں کہ جن کے پیچھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی. 3 اشخاص، بلکہ 2 تو شخص ہیں اور تیسرے فرشتے جبریل علیہ السلام. جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا تو اس سے واپسی پر دوسرے دن جبریل علیہ السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 دن تک نماز کے اوقات سکھانے آئے تھے. تو جبریل علیہ السلام امامت کرواتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے 2 دن تک. اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنا. اور تیسرے نمبر پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پیچھے غزوہ تبوک کے موقع پر نماز پڑھی. غالباً غزوہ تبوک ہی ہے. اور اس موقع پر یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے چلے گئے تھے فجر کی نماز میں. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کافی دیر ہو گئی تو اس موقع پر صحابہ کرام نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو آگے کھڑا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رکعت رہ گئی تھی، آپ نے وہ رکعت کھڑے ہو کر دہرائی. تو اس حدیث سے استدلال ہے کہ اگر نماز کھڑی ہو چکی ہے اور حاکم بعد میں آتا ہے تو وہ رعایا میں سے کسی عام شخص کے پیچھے نماز ادا کر سکتا ہے. حدیث کے اندر مسئلہ بالکل واضح ہے. اگلی حدیث ہے 786. اس میں یہ ہے کہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان ابا بکر صلی للناس ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصف، کہ بے شک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف میں تھے، یعنی صحابہ کرام کے درمیان صف میں کھڑے تھے. بہرحال اس حدیث کی یعنی یہاں پر تو انہوں نے ایک ٹکڑا دیا ہے، کافی طویل حدیث ہے. تو اس حدیث سے بھی اسی باب کے تحت قائم اور اس باب کے تحت لانے کا مقصد یہی ہے کہ حاکم رعایا کے پیچھے نماز ادا کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز نہیں پڑھی تھی، بلکہ وہ آپ کی آواز کو دوسروں تک پہنچا رہے تھے کیونکہ آپ بیمار تھے. جی ہاں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے جو نماز پڑھی تھی تو اس میں اختلاف ہے. اور امام ترمذی رحمہ اللہ جب یہ حدیث اوپر والی 785 اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد، یہ جامع ترمذی کے اندر بھی موجود ہے اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی اوپر والی حدیث سے استدلال لیا گیا ہے جو انس رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے، کہ یہ اس سے وہ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام نہیں بلکہ مأموم تھے، یعنی مقتدی تھے. پھر اس مسئلے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی یا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
آپ کی اقتدام میں نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کی آواز دوسروں تک منتقل کر رہے تھے۔ راجح بات کیا ہے؟ مسئلہ جب مختلف ہی ہے تو اس میں راجح مرجو کی بات نہیں ہے، اتنا تو صحیح سند سے ثابت ہے نا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ بہرحال مسئلہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ امام اپنی رعایا کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے۔ امامت الزائر، اگلا باب یہ ہے کہ زیارت کرنے والے کی امامت۔ اگر کوئی شخص کسی کے ہاں زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہاں پر امامت نہ کروائے، الا یہ کہ کوئی ایسی صورت ہے کہ جہاں پر اس کو امامت کروانا پڑ جائے۔ مثال کے طور پر ایک صورت یہ ہے کہ جو زیارت کرنے والا ہے وہ حاکم ہے اور جس کی زیارت کی جا رہی ہے وہ محکوم ہے، اس صورت میں زیارت کرنے والا امامت کروائے گا۔ اسی طرح جو زیارت کرنے والا ہے وہ مرد ہے اور جس کی زیارت کی جا رہی ہے وہ عورت ہے۔ اب وہاں پر اگر نماز پڑھنا پڑ جائے، عورت چاہے وہ محرم ہو یا غیر محرم کسی بھی لحاظ سے اگر اس کو زیارت کرنی پڑ جاتی ہے تو اس صورت میں ظاہری بات ہے کہ وہ عورت کی اقدام میں نماز نہیں پڑھے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس کو جو جس کی زیارت کی جا رہی ہے اس کے اوپر فوقیت حاصل ہو۔ فوقیت کیسے؟ کہ وہ عالم ہو اور جس کی زیارت کی جا رہی ہے وہ جاہل ہے، ٹھیک ہے نا، یا جو زیارت کرنے والا ہے وہ بڑا ہے اور جس کی زیارت کی جا رہی ہے وہ چھوٹا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر کچھ خصوصیت حاصل ہو تو پھر تو زیارت کرنے والا امامت کروائے، مگر نہ جو صاحب البیت ہے تو پھر اسی ہی کی یعنی ذمہ داری ہے اور اسی ہی کا حق ہے کہ وہ زیارت کروائے، وہ امامت کروائے۔ شیخ زیارت سے یہ بھی مراد ہے کہ کسی کے گھر پہ تھوڑی دیر کے لیے مہمان بن کے جاتے ہیں تو اس کو بھی زیارت کہیں گے؟ جی ہاں، اسی ہی کو زیارت کہا جاتا ہے۔ اچھا، کوئی کسی سے ملنے کے لیے جائے تو اسی ہی کو زارا یزور کا معنی ہوتا ہے کسی کو جا کر دیکھنا، حال احوال پوچھنا، خیر و عافیت معلوم کر لینا، تو یہ سب زیارت کے اندر داخل ہے۔ جی کیا چیز؟ جی ہاں، اگر زیارت کرنے والا حاکم ہے اور جس کی زیارت کی جا رہی ہے وہ محکوم ہے تو پھر زیارت کرنے والا امامت کروائے گا۔ زیارت کرنے والا اگر مرد ہے، جس کی زیارت کی جا رہی ہے وہ عورت ہے، تو زیارت کرنے والا امامت کروائے گا۔ اسی طرح زیارت کرنے والا اگر عالم ہے اور جس کی زیارت کی جا رہی ہے وہ جاہل ہے تو پھر زیارت کرنے والا امامت کروائے گا۔ لیکن اس آخری صورت میں طریقہ کار یہ ہے کہ جو صاحب البیت ہے تو وہ زیارت کرنے والے کو خود کہے، یعنی بندہ خود ہی اگر امامت کی جگہ پر کھڑا نہ ہو بلکہ جس کی زیارت کی جا رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس تیسری صورت میں، پہلی دو صورتوں میں تو اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسی نے ہی جو ہے وہ امامت کروانی ہے، جبکہ تیسری صورت میں کہ جب زیارت کرنے والا عالم اور صاحب البیت جاہل ہو تو اس صورت میں صاحب البیت عالم کو کہے کہ آپ امامت کروائیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ مسجد چلے جائیں، بالکل، لیکن اگر وہاں مسجد نہ ہو تو، یا پھر یہ ہے کہ اگر نفل نماز پڑھنا چاہیں تو اس صورت میں بھی، یا کوئی اور صورت جیسے بارش ہو گئی یا کوئی اور صورت ہے کہ جہاں پر نماز جو وہ گھر پڑھنی پڑ جائے۔ شیخ آپ نے کہا کہ اگر جس کی زیارت کی جا رہی ہے وہ عورت ہے تو اس کی بھی امامت کروائیں گے حاکم؟ دو صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ جس کی زیارت کی جا رہی ہے اگر وہ عورت ہے اور زیارت کرنے والا مرد ہے، مثلا ایک مرد اپنی بہن کے گھر جاتا ہے، اب وہاں پر نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور قریب میں کوئی مسجد نہیں ہے تو اس صورت میں کون امامت کروائے گا؟ مرد کروائے گا، یہ مطلب ہے، واضح ہے؟ عن مالک بن الحویرث رضی اللہ عنہ، حدیث کا نمبر ہے 787، فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا زار احدکم قوما ولا یصلین بهم، صحیح حدیث ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے کہ جب زیارت کرے تم میں سے کوئی یہ کسی قوم کی، فلا یصلین بهم، تو ہرگز انہیں نماز نہ پڑھائے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس صورت میں جو ہمارے سامنے حدیث ہے اس کے الفاظ کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ زیارت گھر کے اندر ہو، اگر وہ مسجد کے اندر ہے یا کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں پر لوگ جمع ہیں تو وہاں پر بھی اس کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر اپنے طور پر امامت کے لیے کھڑا نہ ہو جائے، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ مأموم بنے اور وہاں پر جو ایک باقاعدہ ذمہ دار متعین ہے نماز کے لیے، جو ایک مستقل امام ہے، تو اسے ہی نماز پڑھانی چاہیے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 قسم کے اشخاص ایسے ہیں کہ جو قیامت کے دن مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ 3 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ پہلے نمبر پر وہ غلام جو اللہ کا حق ادا کرتا ہے اور پانچوں اور اپنے مولا کا بھی حق ادا کرتا ہے، اللہ کا حق ادا کرتا ہے اور اپنے مولا اپنے آقا کا بھی حق ادا کرتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر وہ شخص کہ جو کسی قوم کو امامت کرواتا ہے اور وہ اس کی امامت سے راضی ہیں،
چاہے وہ مستقل امام ہو یا زیارت کرنے والا. اگر کوئی شخص کسی قوم کو امامت کرواتا ہے اور وہ اس کی امامت پر راضی ہیں تو ایسا بھی شخص قیامت کے دن مشک کے ٹیلے پر ہوگا, بلندی پر ہوگا. اور تیسرے نمبر پر وہ شخص کہ جو دن اور رات میں 5 مرتبہ اذان دیتا ہے, نماز کے لیے پکارتا ہے. یہ صحیح یہ جو روایت ہے جامع ترمذی کی روایت ہے. اس طرح ایک اور حدیث ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے, اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو امامت کروائے مگر ان کی اجازت سے. کسی شخص کے لیے حلال نہیں ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے کہ کسی قوم کو ان کی اجازت کے بغیر امامت کروائے. اور اسی طرح فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو یعنی اجتماعی دعا کرواتے ہوئے اپنے آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے پوری قوم کو چھوڑ کر, تو یہ ایسا ہے گویا کہ اس نے ان سے خیانت کی. جس طریقے سے اجتماعی دعا ہوتی ہے, اجتماعی دعا اگر کروائی جائے مثال کے طور پر, تو اس موقع پر جو امام ہے نا اس کو چاہیے کہ وہ جمع کے صیغے استعمال کرے. یہ نہ کہ یا اللہ میرے حال پر رحم فرما, یا مجھے یہ عطا فرما, یا مجھے شفا دے, بلکہ وہ عمومی الفاظ کا استعمال کرے کہ جس میں دعا مانگنے والے سارے کے سارے شامل ہوں. الا یہ کہ اگر وہ قرآن کی آیت ہے, ٹھیک ہے نا, اگر وہ قرآن کی آیت ہے اور اس میں واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے تو اب قرآن کی آیت کو اسی طرح بندہ پڑھے اور اس صورت میں نیت جمع کی ہو. جیسے ایک شخص اگر یہ کہتا ہے کہ اللہم انی ظلمت نفسی, ٹھیک ہے نا, یہ ایک مخصوص دعا ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو سکھائی. اب اس کو چاہیے کہ وہ انہی الفاظ کو ادا کرے جو الفاظ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائے. اور پھر اگر قرآن کریم کی جو دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اگر یہ دعا ہے تو اس میں جو قرآن کریم کے الفاظ ہیں کہ سیدنا یونس علیہ السلام نے جو الفاظ استعمال کیے تو بندہ انہی الفاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے بولے, لیکن نیت یہ ہو کہ اس میں وہ سب کو شامل کر رہا ہے. باقی اس کے علاوہ عام دعائیں ہیں, بلکہ احادیث نبویہ کے اندر بھی جو دعائیں ہیں تو ان کی عدد جو وہ جمع کے صیغے استعمال کر سکتا ہے. یہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے تو اس کے اندر بھی کر سکتا ہے. جی ہاں, حرم میں امام انا کننا بھی کہتے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انا کننا من الظالمین. تو بہرحال پھر یہ قرآن کریم کی آیت سے ہٹ کر ہو جائے گا, یعنی یہ یوں سمجھے کہ قرآن کریم کی دعا ہے لیکن وہ اس کو تلاوت کے طور پر نہیں دعا کے طور پر کہہ رہے ہیں. جی ہاں. اگر قرآن کریم کی آیات کو بطور دعا کے پڑھیں تو دو آیات کو, اگر دعا دو آیات پر مشتمل ہے تو پڑھ سکتے ہیں. تو اس حدیث سے مسئلہ بالکل واضح ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر, کچھ نے تو بہت سختی کی اور کہا کہ اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے, بھلے اس کو اجازت بھی دے دیں, لیکن حدیث کے اندر جو مسئلہ معلوم ہوتا ہے وہ یہی کہ اس کا بہرحال جواز موجود ہے کہ اگر وہ اجازت, کیونکہ احادیث کے اندر اس کے بعد کا تذکرہ ملتا ہے. جیسے عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے اجازت طلب کی نماز پڑھنے کی, حالانکہ وہ حاکم تھے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام امام تھے, لیکن اس کے باوجود آپ کا اجازت طلب کرنا یہ بتاتا ہے کہ اگر اجازت مل جائے تو نماز کی امامت زیارت کرنے والا کرا سکتا ہے. امامت الاعمى, نابینا کی امامت کروانا. نابینا شخص کا امامت کروا سکتا ہے. حدیث کا نمبر ہے 788. عن عتبان بن مالک عن محمود بن الربیع ان عتبان بن مالک كان يؤم قومه وهو اعمى, کہ بے شک عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ اپنی قوم کو امامت کروایا کرتے تھے اس حال میں کہ وہ نابینا تھے. وانه قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انها تكون ظلمہ, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اندھیرا ہوتا ہے. والمطر والسیل, اور کبھی بارش ہوتی ہے, والسیل, اور کبھی سیلاب ہوتا ہے. وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ, اور میں ایسا شخص ہوں کہ جو کمزور نگاہ والا ہوں, مطلب نابینا ہوں. فصلی بنا, فصلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی مکانا اتخذہ مصلی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گھر کے اندر نماز پڑھائیں ایک جگہ پر, تو میں اس جگہ کو مصلی بنا لوں. فجاء رسول اللہ, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. فقال این تحب ان اصلی, آپ نے فرمایا کہ تم کہاں پسند کرتے ہو کہ میں نماز پڑھاؤں لگا تمہارے لیے. فاشار الی مکان من البیت, تو انہوں نے گھر میں سے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا. فصلی فیہ رسول اللہ, تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. حدیث کے جو راوی ہیں صحابی عتبان ان کا نام ہے. دوسری سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کے علاوہ دیگر جگہوں پر بھی امامت کروائی جاتی تھی, مصلی موجود تھے. اگرچہ جمعہ صرف وہیں ہوتا تھا لیکن چھوٹے چھوٹے مصلی موجود تھے کہ جہاں پر لوگ اپنے طور پر جمع ہو کر اور نماز پڑھا کرتے تھے.
بس اوقات وہ مصلے اس لیے بنائے جاتے تھے تاکہ وہ خواتین وہاں پر جمع ہو کر نماز پڑھیں، یا پھر کہ جب بارش ہو یا اس طریقے کی صورتحال ہو کہ بندے کا گھر سے نکلنا مشکل ہو، طوفان ہو، آندھی ہو، تو اس صورت میں وہ وہاں پر جمع ہو کر وہ نماز پڑھ لیں۔ تو اس حدیث میں یہاں سے اجازت مل جاتی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی عذر کی وجہ سے اگر وہ نماز سے با جماعت سے پیچھے رہ جاتا ہے تو اس کے لیے پیچھے رہنا جائز ہے، بالخصوص جب سیلاب ہو یا پھر بہت زیادہ اندھیرا کہ راستہ سجائی نہ دیتا ہو، یا پھر یہ کہ بارش ہو۔ لیکن الحمدللہ ہمارے عام طور پر یہ تینوں چیزیں نہیں پائی جاتی، الا یہ کہ بارش ہو رہی ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس صورت میں اس حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے، وگرنہ اتنا اندھیرا بھی نہیں ہوتا عموماً، اور نہ ہی اتنا کوئی طوفان ہوتا ہے۔ عرب میں جو طوفان ہوتا تھا ایک تو یہی کہ جو بارش کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کبھی ریت کا طوفان، وہ ابھی بھی جو آتے رہتے ہیں کہ انسان کے لیے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسرا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صحابی نے بتایا وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ، تو اپنے عیوب کو ظاہر کرنا جائز نہیں ہے، اپنے عیوب کو بتلانا، الا یہ کہ بطور وصف کے ہو، بطور تعریف کے ہو۔ جیسے بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اپنا مسئلہ پیش کرنے کے لیے، یا پھر یہ ہے کہ یہاں پر انہوں نے فتویٰ طلب کیا، تو اس صورت میں اپنا عیب بتلانا جائز ہے، وگرنہ بغیر کسی سبب کے اپنے عیوب کو ذکر کرنا درست نہیں ہے۔ اور یہ کہ یہ شکوہ شکایت نہیں ہے جو شریعت اندر ناپسندیدہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے اور وہ اپنی بیماری کی شکایت لوگوں کے سامنے نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو پہلے سے بڑھ کر بہتر شفا عطا فرماؤں گا۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ بیماری کا تذکرہ ہر ایک کے سامنے بلا وجہ نہ کریں، الا یہ کہ ضروری ہو۔ جی شروع سے صحیح صحیح، ہاں ٹھیک ہے، مستقل نابینا ہو یا بعد میں جو ہے اس کی نظر چلی گئی ہو، دونوں طریقے صحیح ہیں۔ اور اس میں بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صدر اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے کہ ایک صحابی نے دعوت دی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نابینا صحابی کی دعوت کو قبول کیا۔ اور اس میں یہ بھی جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے، اگر سے یہاں پر نہیں ہے تو دیگر حدیث سے معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے پیچھے بھی اس کا ذکر کیا تھا، کہ پھر ایسی صورت میں امام کے لیے جائز ہے، حکمران کے لیے جائز ہے کہ وہ وہاں پر جائے تو اپنے ساتھ کچھ دوست و احباب کو لے کر جائے، اور پھر وہاں جو لوگ موجود ہیں تو ان کے لیے بھی یہ کام مشروع ہے کہ پھر وہ آئیں اور آ کر علماء کی اور اس طرح حکمرانوں کی گفتگو آ کر سنیں۔ پھر یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نماز پڑھائی تو یہ نفلی نماز تھی، اور نفلی نماز جو ہوتی ہے وہ 2 رکعت ہوتی ہے۔ اگر دن کے وقت بھی اگر انسان نفلی نماز پڑھنا چاہتا ہے یا رات کے وقت، تو پھر اس کے لیے یہ بات بہتر ہے کہ وہ نفلی نماز 2 رکعتیں کر کے ہو۔ تو یہاں پر اس حدیث میں تو یہ کہا گیا ہے کہ فی بیتی مکانن، میرے گھر میں ایک جگہ پر نماز پڑھیں، تو ایک جگہ کو عبادت کے لیے خاص کرنا تو منع آتا ہے۔ ایک جگہ پر کھڑے ہو کر بندہ اپنے آپ، جسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی جس طرح اونٹ کا باڑا ہوتا ہے نا، تو اونٹ کے باڑے کی طرح جس طرح اونٹ اپنے بیٹھنے کی جگہ خاص بنا لیتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ جبکہ یہاں پر صحابی کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے گھر میں ایک مخصوص کونے میں نماز پڑھیں اور میں وہیں پر نماز پڑھوں گا، تو پھر کیا جواب ہے؟ 2 حدیثیں ہیں نا، اس حدیث میں کیا ہے کہ ایک مخصوص جگہ پر نماز پڑھیں، میں وہیں نماز پڑھوں، جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ کو نماز پڑھنے کے لیے خاص کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مستقل مصلی ایک جگہ پڑھنے سے، ایک جگہ پر نماز کو خاص کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تطبیق یوں ہوگی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک جگہ کو خاص کر کے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے وہ مسجد کے اندر ہے۔ مسجد کے اندر انسان ایک جگہ کو عبادت کے لیے خاص نہ کرے، جہاں جہاں اس کے لیے ممکن ہو اپنی جگہیں تبدیل کرے۔ اس کے پیچھے 2 حکمتیں ہیں، ایک حکمت تو یہی کہ جہاں وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا تو زمین اس کے لیے گواہی دے گی، اور دوسری یہ کہ بندہ ریاکاری سے بچ جائے گا۔ اس کے دل کے اندر شبہ پیدا ہو سکتا ہے، شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ بس میری جگہ ہے، اور جس نے مجھے تلاش کرنا ہو وہ اگر پہلی صف کے پیچھے، پہلی صف میں امام کے پیچھے آ کر دیکھے، میں اس کو مل جاؤں گا، یعنی یہ تو میری جگہ خاص ہے، اور لوگوں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یہاں تو فلاں کھڑا ہوتا ہے، تو لوگ اس کے لیے خود ہی جگہ پر چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ اس کے اندر ریاکاری پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو ان دونوں حکمتوں کی وجہ سے مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جگہ کو خاص کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ امامت کے لیے تو خاص جگہ ہو سکتی ہے، اب ہر مرتبہ تو ظاہری بات ہے کہ امام مسجد کے اندر نہیں کہ آج مصلی یہاں بچھاؤ آج وہاں بچھاؤ، امامت کے لیے تو ایک ہی جگہ ہے۔ جی ہاں، گھر کے اندر ایک حصے میں نماز پڑھنا بالکل درست ہے، اور یہیں سے بھی جناب استدلال کر سکتے ہیں کہ جائز ہے، اور ایک جگہ کو خاص کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کی صفائی ستھرائی کا زیادہ اہتمام کر سکتا ہے۔ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ والی حدیث نہیں، اس حدیث میں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ تو یہ منع تھوڑی ہے نا، کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ گھروں کے اندر نماز پڑھنا منع ہے، یہ ہم نے نہیں کہا، نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن جو حدیث آپس میں ٹکرا رہی تھیں تو ان کے درمیان تطبیق پیش کی ہے۔
بالकुल घरों को कब्रिस्तान नहीं बनाना चाहिए। नफिल नमाज का, सुन्नतों का, तहज्जुद का, इशराक का, तो ये तमाम घर के अंदर करना चाहिए। अगली हदीस है इमामतुल गुलाम क़ब्ल अन यहतलिमा, बुलूगत से पहले लड़के का इमामत करवाना। हद्दथनी अम्र बिन सलमत अल जरमी क़ाल, अमर बिन सलमा अल जरमी रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, कान यमुर्रु अलैना रुकबान, हमारे ऊपर काफिले गुजरा करते थे। गैर मुस्लिम बच्चा था ये। कहते हैं फनतअल्लमु मिनहुमुल कुरान, बस हम उनसे कुरान सीखते। फ़अता अबी अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस मेरे वालिद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए, इस्लाम कबूल किया। फ़क़ाल लिया उम्मकुम अक्सरुकुम कुरानन, फरमाया कि चाहिए कि तुम्हें इमामत करवाए जो तुम में से कुरान के लिहाज से सबसे ज्यादा हो, यानी जिसको कुरान सबसे ज्यादा याद हो। लिया उम्मकुम, चाहिए कि तुम्हें इमामत करवाए, अक्सरुकुम, जो तुम में से सबसे ज्यादा हो, कुरानन, कुरान के एतबार से, यानी कुरान याद करने के लिहाज से जो तुम में से सबसे ज्यादा है, चाहिए कि तुम्हें वो इमामत करवाए। फजा अबी, बस मेरे वालिद वापस आए, लौट आए हमारे पास इस्लाम कबूल करने के बाद। तो उन्होंने कहा कि इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लिया उम्मकुम अक्सरुकुम कुरानन, क्या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि चाहिए कि तुम्हें इमामत करवाए जो तुम में से कुरान लेने के लिहाज से सबसे ज्यादा है। फनदरू, बस उन्होंने देखा, फकुन्तु अक्सरहुम कुरानन, उन्होंने देखा तो मैं उनमें से सबसे ज्यादा था कुरान के लिहाज से, यानी सबसे ज्यादा कुरान मुझे याद था। और वजह ऊपर जिक्र कर दी कि हम काफिलों से जाकर मिलते, कुरान करीम सुनते, जुबान उनकी यही थी तो याद कर लिया करते थे। कहते फकुन्तु उम्मुहुम, मैं उनको इमामत करवाया करता था, व अना इब्नु तमानी सिनीन, और मैं 8 साल का था। दूसरी हदीस में आमा की इमामत का जिक्र है और यहाँ नाबालिग बच्चा, जबकि फिक़ह हनफी कहती है कि इन दोनों की इमामत दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है। वजह क्या है? कहते हैं कि इस हदीस का वो जवाब ये देते हैं, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में लाए बगैर उन्होंने बच्चे को इमाम मुकर्रर कर दिया था। कितनी खोखली बात है! क्या ऐसा मुमकिन है कि नुज़ूल वही का ज़माना हो और किसी जगह कोई खिलाफ शरअ काम हो रहा हो और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता ना चले और अल्लाह ताला भी ना बताए और मामला यूं ही गलत चलता रहे? ऐसा तो नामुमकिन है। तो ज़ाहिर बात है कि बच्चे का, नाबालिग बच्चे का इमामत करवाना, ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर के अंदर ये भी हदीस कहलाती है। ये भी हदीस कहलाती है। कौन सी हदीस? हदीस तकरीरी। जी, उसके बारे में अदिल्ला मुझे मालूम नहीं है कि इस बारे में उन्होंने क्या गुल अफशानी की है। शेख आपने हाँ, वो कहते हैं कि तहारत जो है वो उसके लिए ज्यादा एहतमाम नहीं कर सकता। हाँ, और उसको पता नहीं चल सकता था कि नमाज का वक़्त हुआ है कि नहीं हुआ। जी, शेख आपने अहनाफ के बारे में क्या बताया, वो कौन सी 2 चीजें नहीं मानते? एक तो यही कि नाबीना का नमाज पढ़ाना यानी इमामत करवाना, और दूसरा नाबालिग बच्चे का इमामत करवाना। और शेख यहाँ कुरआनन जो लफ्ज है ये तरकीब के एतबार से क्या बन रहा है? तमीज़ अख्तर कुंगी। क़ियामुन्नास से इदा रअउल इमाम, लोगों का खड़ा होना जब वो इमाम को देखें। हमारे यहाँ उमूमन ये होता है मस्जिद के अंदर कि लोग अभी इमाम को देखते ही नहीं है और पहले से खड़े हो जाते हैं। अगर वो लोग यानी बैठे हुए हैं, कुछ तो वो है ना कि जो उस वक्त दाखिल हुए कि अभी इमाम, यानी हमारे यहाँ जो टाइम होता है ना, तो उमूमन होता है, मेंशन किया हुआ होता है कि यानी इतने बजे नमाज खड़ी होगी। तो अगर ऐसी सूरत है और उन्होंने तहियतुल मस्जिद नहीं पढ़े और आकर खड़े हो गए हैं, तो ऐसी सूरत में तो जवाब निकलता है कि तहियतुल मस्जिद पढ़े बगैर बैठना नहीं चाहिए। लेकिन अगर जो लोग बैठे हुए हैं तो उनको चाहिए कि वो उस वक्त तक खड़े ना हो कि जब तक इमाम जो है वो मुसल्ले की तरफ ना बढ़ना शुरू कर दे। बस इमाम को दूर से देखना काफी नहीं है, बल्कि इमाम भी आता है तो खड़ा रहता है जब तक कि पूरा वक्त ना हो जाए, और फिर जब वो मुसल्ले की तरफ बढ़ता है तो उस वक्त लोगों को चाहिए कि वो खड़े हो और फिर सुबह सफबंदी करें। अगर नाबालिग के मुकाबले में बड़ी उम्र वाला हाफिज ना हो लेकिन इमामत के मसाइल से आगाह हो तो कौन इमाम बनेगा? देखिए, जब जायज मौजूद है ना, जायज है, तो इस सूरत में हुक्म वही है कि इमामत वो करवाए कि जो कुरान जिसको ज्यादा याद हो। ठीक है। अन अब्दुल्लाह इब्न अबी क़तादा अन अबीही, अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा नूदिया लिस्सलात, जब नमाज के लिए पुकारा जाए यानी आजान दी जाए, यहाँ पर निदा से मुराद आजान है। फला तकूमू, बस तुम खड़े ना हुआ करो, हत्ता तरौनी, यहाँ तक कि तुम मुझे देख लो। आपने खड़ा होने से क्यों मना फरमाया? जी, क्या हिकमत हो सकती है?
آسان سی بات ہے. ممکن ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی عارضے کے لاحق ہونے کے سبب دیر سے آئیں اور یہ کھڑے کھڑے تھک جائیں, تو اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم بیٹھا کرو, اور پھر وہ دیکھنے والے کو بھی اچھا نہیں لگتا کہ جب لوگ کھڑے ہو جائیں تو پھر مجبوراً اس کو آگے بڑھنا ہی پڑتا ہے. تو اسی صورت میں ان کو بنا فرمایا کہ جب تک تم مجھے نہ دیکھو. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حجرہ مبارک تھا تو وہ مسجد کے اندر ہی اس کا دروازہ کھلتا تھا, تو اس اعتبار سے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم مجھے دیکھو تو اس صورت میں تم کھڑے ہوا کریں, یعنی جب آپ حجرے سے باہر نکلیں تو پھر ممکن ہے کہ آپ کسی وجہ سے دیر سے نکلیں تو کھڑے ہونے کے سبب سے ان کو کوئی مشقت نہ ہو. ایک حدیث میں منع ہے کسی کے لیے کھڑے ہونے سے. تو یہ لوگ جو کھڑے ہوتے ہیں یہ امام کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, ماشاءاللہ امام صاحب آ گئے, کیا حال ہے, خیریت ہے, یا یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ پانچوں نمازوں میں امام کے استقبال میں کھڑے نہیں ہوتے, یہ جو کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ بڑا اچھا ذہن کام کر رہا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ آواز سمجھ نہیں آیا. جو بندہ آپ کے 5 فٹ کے فاصلے پر ہے اس کو سمجھ نہیں آیا تو 15 فٹ والے کو کیسے آئے گی؟ شیخ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو پچھلی حدیث ہے اس کے اندر ذکر ہے کہ قافلے گزرا کرتے تھے. صحیح. شیخ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے, جو بولیں. پچھلی حدیث ہے اس کے اندر ذکر ہے کہ قافلے گزرا کرتے تھے, تو یہ مسلمان قافلے گزرتے تھے جنہوں نے ان کو قرآن سکھا دیا, یہ بات ہے؟ بالکل. قرآن کریم صحابہ کرام اپنے قافلوں کے اندر پڑھا کرتے تھے. صحابہ کرام کفار بچوں کو باقاعدہ بٹھا کر قرآن پڑھایا کرتے تھے. بچوں کے اندر اتنی یعنی پک کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ایک چیز جو بار بار سنتے ہیں تو وہ اس کو یاد کر لیتے ہیں. سورہ فاتحہ چھوٹا سا بچہ ہے, بار بار سنتا ہے اس کو یاد ہو جاتی ہے. پھر ہمارے ہاں جو بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ اسکرین استعمال کرنے کی وجہ سے یعنی دماغ کے اندر نا اس کی حفظ کرنے کی صلاحیتیں وہ ختم ہو رہی ہیں موجودہ دور میں. میں اپنے گھر والوں کو سختی سے منع کرتا ہوں کیونکہ یہ تحقیقات سامنے آتی ہیں. تو ہماری جو بلکہ ہم اپنی اگر بات کریں تو ہم بھی اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہماری جو یعنی یاد کرنے کی صلاحیت ہے نا تو زیادہ اسکرین استعمال کرنے کی وجہ سے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اگر نظریہ ارتقاء درست ہوتا تو پھر تو پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے. سمجھتے ہیں نا نظریہ ارتقاء کو؟ پھر تو بچے میموری کے بغیر پیدا ہوں گے. بلکہ میں دیکھ رہا تھا فیس بک پر کہ کسی نے نا وہ اس طریقے سے کوئی ایپ آتی ہے پتہ نہیں کیا, اس کے اندر کرتے ہیں کہ لوگ ووٹ دے رہے ہوتے ہیں. تو باقاعدہ ووٹنگ ہو رہی تھی اور تقریباً جو ہے وہ یعنی 40% لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یعنی جو ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ انسان کہاں سے آیا ہے, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم مذہب کے ذریعے سے. 47% لوگوں نے کہا تھا کہ ہم یعنی اس کو یوں جان سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نظریہ ارتقاء درست ہے. جسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے صرف مسلم معاشرے میں کتنے سارے ایسے ہیں جو خود کو مسلمان سمجھتے ہیں, لیکن ان کا اسلام کس کام کا کہ جب وہ اسلام کے جو یعنی جو بنیادی باتیں ہیں یعنی جو انسان کا پیدا ہونا اور مرنے کے بعد اللہ کی طرف واپس پلٹ رہا, اگر اس کو ہی نہیں مانتے. نظریہ ارتقاء ایک یعنی ملحدانہ عقیدہ ہے, کفری عقیدہ ہے. آگے حدیث ہے الامام تعرض له الحاجۃ بعد الاقامہ. سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص امامت کے لیے آتا ہے اور اقامت کہہ دی گئی اور اس کے بعد ایک طویل عرصہ گزر جائے, اس کو کوئی عارضہ لاحق ہو جائے, مثلا اس کا وضو ٹوٹ گیا یا بعد میں اس کو یاد آیا کہ مجھے غسل کرنا ہے, یا درمیان میں اگر کوئی شخص بات کرنے لگ گیا اور بڑی لمبی بات ہو گئی, تو کیا اقامت دوبارہ کہنی ہوگی؟ جس طریقے سے آپ گھروں کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور پیچھے سے کوئی آواز دیتا ہے کہ پہلے یہ کام کر لو, آپ اقامت کہہ چکے ہوتے ہیں لیکن پھر آپ وہ کام کرتے ہیں اور دوبارہ آ کر نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, تو کیا اقامت وہی کافی ہوگی یا دوبارہ اقامت کہنی ہوگی؟ فریش اقامت کہیں گے یا وہی؟ دوبارہ کہنی ہوگی. نہیں, دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن شرط یہ کہ کوئی عذر لاحق ہوا ہو. اگر بغیر کسی مقصد کے چھوڑ دیا, ٹھیک ہے نا, بالفرض جیسے وضو ٹوٹ گیا یہ ایک عذر ہے, اچانک کوئی یعنی ضرورت پیش آ گئی یہ کوئی عذر ہے, لیکن اگر بغیر کسی سبب کے نا, تو جیسے کھانا سامنے آ گیا اور اگرچہ یہ بھی قسم کا عذر ہوتا ہے لیکن بندے کو طلب نہ ہو, اس نے پانی پی لیا, طلب نہیں تھی, دیکھا کہ کوئی بہن بھائی گھر میں کوئی چیز کھا رہا ہے, پتہ چلا ختم ہو جائے گی نماز ختم ہونے تک, اور اس نے پہلے سے جو ہے وہ ہلہ بول دیا, اٹیک کیا اور اس میں کامیاب ہو گیا, تو ابھی کوئی عذر نہیں ہے. اگر کوئی عذر ہے تو وہ اقامت کافی ہے. الامام تعرض له الحاجہ بعد الاقامہ, امام کو حاجت پیش آ جائے اقامت کے بعد. اقامت کے بعد یہاں پر اذان نہیں, اقامت مراد ہے. نماز کی اقامت کہی گئی, پھر امام کو کوئی حاجت پیش آ جائے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ جامعہ اسلامیہ میں جب ہم پڑھتے تھے تو بڑا یہ مشہور واقعہ ہوا تھا علی الحدیفی حفظہ اللہ کا, جو مسجد نبوی کے امام ہیں. تو ان کو یا بعد میں یاد آیا کہ وہ باوضو نہیں ہے, تو انہوں نے کہا کہ انتظروا دقیقہ یا انتظروا دقیقۃ, اس طریقے سے انہوں نے کہا اور چلے گئے اور جلدی سے وضو کر کے واپس آ گئے. تو حنفیوں نے ہلہ بول دیا, یہ دیکھو یہ کیسے وہابی ہیں, اور جو نا وہ یہ امام نماز کے لیے پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا تو ملک سلمان کا فون آ گیا. کیا جھوٹ بولیں گے, دیوبندی جو نا وہ ندوی تھا کوئی انڈیا کا, کہہ رہا تھا کہ یعنی مسجد نبوی کے امام کو ملک سلمان کا نماز پڑھا تو یہ فون آ گیا.
تو انہوں نے لوگوں کو کہا کہ اتذروا دقیقہ، یعنی اس بیچارے غریب کو عربی بولنا بھی نہیں آ رہی، تو کہہ رہا کہ اتذروا دقیقہ امام علی الحذیفی نے کہا، اور اس کے بعد فون نکالا اور ملک سلمان سے بات کی، اس کے بعد دوبارہ نماز شروع کرا دی. یعنی کس قدر جھوٹا اور غلط بہتان ہے. تو یہ بہرحال بندے کی ایک تقوی اور برا ہے، یعنی اس کا ملامت وہ جو ہے وہ اس کی پرواہ نہ کرنا کہ لوگ کیا کہیں گے. اگر ہمارے جیسا بالکل ایسی جگہ پر ہو جہاں دنیا دیکھ رہی ہو، بغیر وضو بھی بندہ پڑھا دے گا، پیچھے اگر پلٹے تو لوگ کیا کہیں گے، امام مسیح فارغ نہ کر دیں کہ دیکھیں یہ تو پتہ نہیں بے ہوشی میں اٹھتا ہے اور نماز پڑھنے ہی آ جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے وضو کیا کہ نہیں کیا. تو یہ ہے بندے کے اندر تقوی اور ورع کی بات ہے کہ انہوں نے پرواہ نہیں کی اور وضو کرنے کے لیے چلے گئے. اب یہ معاملہ تو اللہ، اس کا بندہ اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے نا. عن انس رضی اللہ عنہ قال اقیمت الصلاۃ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجی لرجل. انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نماز کے لیے اقامت کہی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجی فعیل کے وزن پر ہے، یعنی ناجن کے معنوں میں ہے ناجی، اور نجا ینجی، ٹھیک ہے نا، ناجن اسی سے ایک ہوتا ہے نجا ینجو، نجات پا جانا، اور نجی ینجا یعنی وہ سرگوشی کرنا، جسے قرآن کریم میں ہے نا، اس میں قد سمی اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، نہیں کسی اور جگہ پر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. تو یہ سے معنی ہوتا ہے سرگوشیاں کرنا. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے ساتھ سرگوشیاں کر رہے تھے، پوری جماعت کھڑی تھی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اقامت کہی گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ سرگوشیاں کر رہے تھے. شاید ہوا ایسے ہوگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے ہوں گے اور صحابہ کرام نے دیکھ کر صفیں درست کر لی اور اقامت کرنا شروع کر دی. اس دوران ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پر آ کر کھڑا ہوا کرتے تھے. تو اس دوران وہ شخص آپ سے مل گیا اور اس نے آپ سے باتیں کرنا شروع کر دی. بس اوقات ہوتا یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو مخاطب ہوتا تھا اس کے حالات کی رعایت کیا کرتے تھے. بس اوقات دیکھتے کہ یہ شخص صبر کرنے والا نہیں ہے تو اس معاملے کو روک کر اور پہلے اس کی ضرورت کو پورا کیا کرتے. جیسے وہ آدمی جو دوران خطبہ آیا دعا کے لیے کہا، آپ نے اسی وقت ہاتھ اٹھا دیے. یہ نہیں کہ چلو ٹھہر جاتے اور بعد میں داخل بھی اسی وقت ہوا، مطالبہ بھی کیا اور آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. ایسے ہی دوران خطبہ ایک اور شخص آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کرسی منگوائی، خطبے کو چھوڑا اور اسی دوران جا کر اس شخص کے سوالوں کے جواب دیے. تو حالات کو دیکھتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے ساتھ سرگوشیاں کی. کہتے ہیں فما قام الی الصلاۃ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی طرف کھڑے نہیں ہوئے، حتی نام القوم، یہاں تک کہ قوم سو گئی. اسی سے بھی استدلال ہے کہ اگر بیٹھے بیٹھے اونگ طاری ہو جاتی ہے، اگر بیٹھے بیٹھے، کیونکہ لیٹنے کا ذکر نہیں تھا، یہ لوگ سارے کے سارے یعنی نماز کے لیے تھے، تقریباً اقامت کا معنی ہے کہ وہ کھڑے بھی ہو چکے تھے، لیکن اگر دوبارہ بیٹھ بھی گئے ہوں تو ایسی کیفیت تھی کہ وہ اونگنے لگے اور اونگ کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دوبارہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اگر یہاں پر جو وہ ذکر نہیں ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دوبارہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو دوبارہ اقامت نہیں کہلوائی، بلکہ اسی ہی اقامت سے نماز پڑھائی. الامام یذکر بعد قیامہ فمصلاہ انہ علی غیر طہارت، امام اس کو یاد آ جاتا ہے بعد قیامہ فی مصلاہ، اپنی نماز پڑھنے کی جگہ اپنے مصلی پر کھڑے ہونے کے بعد اس کو یاد آ جاتا ہے انہ علی غیر طہارت، کہ بے شک وہ طہارت پر نہیں ہے، پاک نہیں ہے. تو اس صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حدیث کا نمبر ہے 792. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اقیمت الصلاۃ، نماز کے لیے اقامت کہی گئی، وصف الناس، بس لوگوں نے صفیں بنائی. یعنی یہاں سے معلوم ہوتا ہے اور دیگر حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکلتا ہوا دیکھتے تو بلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہو جاتے اور اقامت کہتے اس کے بعد لوگ کھڑے ہوا کرتے تھے. تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اقیمت الصلاۃ فصف الناس، اقامت کہی گئی پھر لوگوں نے صف بنائی، صفوفہم، اپنی صفیں، وصف الناس صفوفہم، لوگوں نے صفیں بنائی اپنی صفیں. وخرج رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، حتی اذا قام فی مصلاہ، یہاں تک کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نماز پڑھنے کی جگہ کھڑے ہوئے جہاں امام کھڑا ہوتا ہے اپنے مصلی میں، ذکر انہ لم یغتسل، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد آیا کہ آپ نے غسل نہیں کیا. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ نبی ایک بات بھول جائے؟ جی ہاں، اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کے لیے جو شرائع ہیں، شریعت کے جو احکامات ہیں، ان کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ باتیں بھلا دی تاکہ لوگوں کے سامنے ان کے احکامات کو ظاہر کر سکے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کام جو بھولے سے یا غلطی سے ہو گیا اور وہ نبی کو بتلا ہی نہیں گیا اور اسی صورت میں نماز پوری ہو گئی اور بعد میں کبھی پتہ ہی نہ چلا، ایسا نہیں ہو سکتا. جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جوتیوں میں نماز پڑھائی، دوران نماز جبریل علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ آپ کی جوتیوں میں غلاظت لگی ہوئی ہے، آپ نے دوران نماز جوتیاں اتار کر سائڈ میں رکھ دی اور صحابہ کرام نے بھی جوتیاں نماز کے اندر ہی اتار دی. نماز کے بعد آپ نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ نے نماز میں جوتی اتار دی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے تو اس لیے اتاری کہ جبریل علیہ السلام نے آ کر مجھے بتایا کہ آپ کی جوتی میں غلاظت لگی ہوئی ہے، تو یہ وجہ تھی. یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو پہلے بھی جبریل علیہ السلام کو بھیج سکتا تھا، لیکن دوران نماز بھیج کر یہ احکامات سکھلانے مقصود تھے.
کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے یہاں تک کہ جب اپنے مصلی میں کھڑے ہو گئے ذکر تو آپ کو یاد آ گیا انہ لم یغتسل کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غسل نہیں کیا جو غسل واجب تھا جنابت کا غسل. فقال للناس تو لوگوں سے فرمایا مکانکم اپنی جگہ پر رہنا مکانکم اپنی جگہ پر ٹھہرنا. دو حکم ہو سکتے ہیں اس سے مطلب دو باتیں ہو سکتی ہیں یا تو یہی کہ تم جماعت کو چھوڑ کر مت جانا یا دوسرا مطلب یہ تھا کہ جس طریقے سے تم کھڑے ہو اسی طرح تم کھڑے رہنا. دونوں باتیں مراد ہو سکتی ہیں. مکانکم اپنی جگہ پر رہنا یعنی جماعت چھوڑ کر مت جانا یا دوسرا ہے کہ جس طریقے سے تم ابھی کھڑے ہو اسی طرح کھڑے رہنا. تم رجع الی بیتی پھر اپنے گھر کی طرف واپس لوٹے. فخرج علینا بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہم پر لوٹے ہم پر نکلے. ینطف رأسہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سر مبارک تھا وہ قطرے ٹپکا رہا تھا یعنی آپ کے سر مبارک سے غسل کی وجہ سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو پانی استعمال کیا ہوا ہو اگر وہ انسان کو دوبارہ سے لگ جاتا ہے تو وہ ناپاک نہیں ہے. جیسے آپ نے پانی سے غسل کیا اور غسل کیا ہوا پانی اگر وہ کسی جگہ جمع ہوا اور وہ آپ کو دوبارہ پانی لگ جاتا ہے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہے. فاغتسل بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل کیا ونحن صفوف اس حال میں کہ ہم صف کی حالت میں تھے یعنی صفیں ہم نے توڑی نہیں تھی. تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے اور یہاں پر عذر ہے اقامت کہہ دی گئی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ گئے غسل کیا ایک شرعی عذر تھا اور واپس آ گئے تو اگر اقامت کے درمیان اور نماز کھڑے ہونے کے درمیان اتنا لمبا فاصلہ ہو جائے تو بھی جائز ہے. جی جی ہاں تحذیر ڈرانا مفعول بھی ہے صحیح ہے. میں سمجھ نہیں پا رہا کون سا قاعدہ ذکر کر رہے ہیں. تحذیف حذف ہاں یعنی حذف کا قاعدہ. حذف مطلب ایک فعل جو ہے وہ جیسے علیکم ہوتا ہے مکانکم اے الزموا مکانکم اپنی جگہ کو تم لازم پکڑ لو تو ایک فعل جو کہ حذف ہے یہ اس کا مفعول ہے. جی ہاں ینطفو کا معنی ہے کہ پانی ٹپکا رہا تھا. رأسہ آپ کا سر ینطفو فعل ہے اور رأسہ یہ اس کا فاعل ہے. آپ کا سر پانی ٹپکا رہا تھا مطلب پانی سے قطرے ٹپک رہے تھے. ہم تو اردو میں اس طرح کہتے ہیں قطرے ٹپک رہے تھے یعنی قطروں کو ہم فاعل بنا دیتے ہیں جبکہ عربی میں یہ ہے کہ سر قطرے ٹپکا رہا تھا. ٹھیک ہے تو 3 منٹ باقی بچے ہیں اور حدیث طویل ہے ہم اس کو پورا نہیں کر پائیں گے تو اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. جی جی دوبارہ بولیے گا کون سا لفظ. تعرض الامام تعرض یہ فعل ہے. الامام مبتدا ہے اور تعرض له الحاجت بعد الاقامہ اس کو حاجت پیش آ جاتی ہے اقامت کے بعد. تعرض نہیں تعرض فعل ہے واحد مونس غائب کا صیغہ ہے اور الحاجت یہ اس کا فاعل ہے. امام کو حاجت پیش آتی ہے حاجت امام کو یوں ہے اصل میں تعرض الحاجت للامام یوں ہے یا تعرض الحاجت الامام امام کو حاجت پیش آتی ہے. تعرض واحد مونس غائب کا صیغہ ہے الحاجت اس کا فاعل ہے اور اگر پہلے ہم تعارض کو لے کر آتے ہیں پھر الحاجت کو اور پھر امام کو لے آتے ہیں تو امام مفعول بنے گا. جی نور ایک سوال بولیے. السلام علیکم شیخ یہ جو حدیث ہم نے ابھی پڑھی یہ وہی حدیث ہے جو عمدۃ الاحکام میں بھی تھی کہ نبی علیہ السلام نے نماز کے لیے دیر کی تو سیدنا عمر نے ان کو بلایا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر جو ہے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ان کو اس وقت نماز پڑھنے کا حکم دیتا کیونکہ اس میں بھی سر سے پانی ٹپکنے کا ذکر تھا تو وہاں سے مجھے یاد آیا. کیا یہ وہی حدیث ہے یا مختلف واقعہ ہے؟ یہ واقعہ اس سے مختلف ہے کیونکہ یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے تشریف لا چکے تھے اور بعد میں جب اقامت کھڑی ہو چکی اور دوبارہ سے واپس چلے گئے پھر دوبارہ سے واپس ہے وہ الگ واقعہ ہے اور یہ الگ واقعہ ہے. جی سر 788 حدیث تھوڑی سی واضح نہیں ہے. اس میں نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی تو اندھے کا امامت کرانا کیسے ثابت ہوتا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آیا. ان عتبان بن مالک کان یؤم قومه حدیث کے شروع کے الفاظ ہیں کہ وہ اپنی قوم کو امامت کروایا کرتے تھے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ مسجد نبوی کے علاوہ بھی کچھ مصلی موجود تھے کہ جہاں گھروں کے لوگ جمع ہو جاتے اور وہاں نماز پڑھا کرتے تھے. عتبان بن مالک کان یؤم قومه وهو اعمى وہ اپنی قوم کو امامت کروایا کرتے تھے اس حال میں کہ وہ نابینا تھے. تو یہاں سے استدلال ہے. ٹھیک ہے سر جزاک اللہ. شیخ آپ نے پہلے جب ہم لوگوں نے اونگ کے بارے میں پڑھا تھا کہ ایک جو کیفیت ہوتی ہے اونگنے کی اس میں جو ہے وہ وضو نہیں ٹوٹتے ہیں اور ایک میں آپ نے کہا تھا کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وہ دوبارہ سے بتا دیں گے. جو اونگنے کی کیفیت ہے جو علماء ذکر کرتے ہیں کہ جب انسان اپنے ہوش و حواس میں نہ رہے بالخصوص جب وہ لیٹ جائے اگر لیٹ کر اونگنا تو اس میں وضو کے ٹوٹنے کا زیادہ احتمال موجود ہوتا ہے. اگر بیٹھنے کا تو اس میں انسان تھوڑا سا غافل ہو جاتا ہے لیکن اس کے حواس بہرحال اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. اگر لیٹ کر اونگنا ہو تو اس میں وضو ٹوٹنے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے.
شیخ آپ نے یہ بتایا نا کہ غسل کا پانی اگر واپس لگ جائے، یہ والی بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی ابھی اسی حدیث میں آپ نے بتائی ہے 792 میں. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام غسل کر کے باہر نکلے تو آپ کے سر مبارک سے جو پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، تو وہ قطرے جب سر کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے تو جس سے تو نہیں کہ سارے کے سارے وہ زمین پر گریں گے، سارے کے سارے زمین پر نہیں گر سکتے، وہ آپ کے جسم پر ہی گر رہے تھے، کندھوں پر، آپ کے جسم مبارک پر، آپ کی پیٹھ پر. تو ان کے اندر جو پانی لگا ہوا تھا وہ استعمال شدہ پانی تھا. استعمال شدہ کیسے کہ ایک مرتبہ استعمال ہو گیا پانی، ایک مرتبہ استعمال ہو گیا، اب استعمال ہونے کے بعد بالوں سے ٹپکا اور جسم پر لگا، ٹھیک ہے نا، تو یہ پانی پاک ہی ہے، چاہے وہ پانی اسی وقت لگے یا بعد میں لگے، تو وہ استعمال شدہ پانی ہے تو وہ ناپاک نہیں ہو جاتا. لیکن ہم اس کو، وہ طاہر ہوتا ہے، مطہر نہیں ہوتا، ہم اسے وضو کے لیے دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے. طاف ینطف یا علامت مضارع ہے، اور نون طافا یہ اس کے اصل الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد. تو بات ہو رہی تھی کہ انسان کے جھوٹے اور چوپایوں کے جھوٹے یہ پاک ہے اور یہ ناپاک نہیں ہے، اس پر گفتگو ہو رہی تھی. ہاں البتہ اگر وہ جانور جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا اور اس کے پانی وغیرہ پینے سے اس پانی پر اثر انداز ہو رہا ہو، اس کی بو میں یا اس کی کلر میں یا اس کے ذائقہ میں، تو وہ پانی ناپاک ہوگا. وہ دلیل ذالک، اور اس کی دلیل الحدیث السابق، اب میں خود جو ہے پڑھتا ہوا جاتا ہوں جو کہ ٹائم جو ہے کم ہے. الحدیث السابق، سابقہ حدیث ہے، وفیہ، اور اس حدیث میں انہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سئل، پوچھا کیا، عن الماء، پانی کے بارے میں. اصل میں لفظ انہ کا معنی ہے انہ، بے شک، شان یہ ہے، یہ معنی ہے اس کا لفظی معنی. اور یہ جو ہو ہے اس کو ضمیر شان کہا جاتا ہے اس لیے. جی لیکن ہم اس کا جو ہے عمومی ترجمہ یہ کرتے ہیں انہ صلی اللہ علیہ، بے شک آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کیا پانی کے متعلق. وما ینوبہ، اور جو اس کے پاس آتا ہے، من الدواب بھی، یعنی چوپایوں میں سے، والسباع، اور درندوں میں سے، جانوروں میں سے اور درندوں میں سے. دواب دابت ان کی جمع، اور دابت جو ہے ہر وہ چیز جو زمین پر، ہر وہ مخلوق جو زمین پر چلتی ہو اس کو دابت کہا جاتا ہے، خواہ وہ یعنی دو پاؤں سے ہو، خواہ وہ جو ہے رینگتے ہوئے چلے، جو بھی ہو، ان کے لیے دواب جو ہے استعمال ہوتا ہے. والسباع، اور درندے. فقال، یعنی نبی علیہ السلام سے پوچھا کیا کہ پانی کے پاس درندے بھی آتے ہیں اور عام جانور بھی آتے ہیں، تو اب اس پانی کا کیا حکم ہے؟ فقال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا بلغ الماء قلتین، جب پانی جو ہے دو قلے کے برابر ہو. اور قلے کے بارے میں نے بتایا تھا، یہ قلت حجر، حجر قبیلہ نامی جو ہے ایک قبیلہ ہے، وہ اس وقت جو ہے مٹکا وغیرہ بناتے تھے، تو اس کی طرف جو ہے زیادہ شراح حدیث نے اس کا ذکر کیا ہے. اور اس کی مقدار بھی میں نے بتا دیا آپ لوگوں کو کہ یہ 321 لیٹر بنتا ہے مجموعی طور پر. 160 لیٹر اور آدھا لیٹر، یعنی ایک قلے کا، اور دو قلے کا جو ہے یہ 321 لیٹر بنتا ہے. تو یہ دو قلہ بن جاتا ہے عمومی طور پر. جب پانی دو قلے کے ہو جائے تو لم یحمل الخبث، تو وہ خباثت کو نہیں اٹھاتا، یعنی وہ نجس یا ناپاک نہیں ہوتا. وقول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان، فی الحرۃ، بلی کے بارے میں، وقت شرب، اور تحقیق اس نے پی لیا تھا بلی نے، شاید اس میں بیٹری کم ہو گئی ہے کیا ہے.
वलिअन्नहु, और क्योंकि ये यशुक्कु तहर्रुज़ु, मशक्क़त होती है बचना, तहर्रुज़ कहते हैं बचने को, यशुक्कु मशक्क़त होती है, तहर्रुज़ु बचना, मिनहा उससे, फिल गालिबी गालिब तौर पर बिल्ली वगैरह से जो है बचना ये मुश्किल होती है, मशक्क़त होती है, इसलिए भी चूंकि शरीयत आई है लिरफ़इल हरज वल मशक्क़ा, मशक्क़त और हरज को जो है ख़त्म करने के लिए। अब अगर उसके जूठे को भी अगर उसको नापाक करार दिया जाए तो इसमें मशक्क़त होती है उम्मत के लिए। फलौ कुलना बिनजासति सूरिहा, अगर हमने कह दिया बिनजासति सूरिहा, इसके जूठे की नजासत के बारे में, नापाकी के बारे में, वो वुजूबि गस्लिल अशिया, और चीज़ों को दोहने के वाजिब होने के बारे में अगर हमने कह दिया, लकान फी ज़ालिका, तो ज़रूर होगा इसमें मशक्क़तुन, मशक्क़त, तो इसमें मशक्क़त होगी। वही मरफ़ूअतुन, मशक्क़त को उठाई गई है अनिल उम्मत, अन हादिल उम्मती, इस उम्मत से। अम्मा सूरुल कल्बी, लेकिन कुत्ते का जूठा, फ़इन्नहु नजिसुन, तो वो नजिस है, नापाक है, कुत्ते का जूठा जो है नापाक है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 7 मरतबा उस बर्तन को धोने का हुक्म दिया जिसमें कुत्ते ने मुंह लगाया हो, और पहली मरतबा मट्टी से उसको साफ किया जाए, ये ज़्यादा बेहतर है। बाज़ रिवायत में आखिरी मरतबा भी आया है, लेकिन इसमें बेहतर यह है, और जबकि ज़्यादा रिवायत में पहली जो है ये ज़्यादा बेहतर है, और रिवायत भी इसमें इस लफ्ज़ से ज़्यादा आई है। और दूसरी बात, इसमें एक अकली तौर पर भी ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब पहली मरतबा उसको मट्टी से साफ किया जाता है तो इसके बाद 6 मरतबा जब उसको धो लिया जाता है तो ये बाद में और ज़्यादा धोना नहीं पड़ता। लेकिन जब हम उसको आखिर में अगर मट्टी से धो ले तो क्या होता है, मट्टी से धोने के बाद फिर पानी से धोने की ज़रूरत पड़ती है, तो लिहाजा मट्टी से शुरू में धो लिया जाए। और बाज़ मुनकिरीन हदीस किसी दौर में इस हदीस को लेकर बाकायदा नाउज़ु बिल्लाह यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पर तान तशनीह करने की कोशिश की और मजाक और इस्तेज़ा करने की कोशिश की बाज़ मुनकिरीन हदीस ने। लेकिन जब तिब्ब हदीस ने यानी मेडिकल ने भी, साइंस ने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि कुत्ते के लुआब में एक कुछ ऐसे जरासीम जो है पाए जाते हैं जो दुनिया के केमिकल से धोने की कोशिश की लेकिन वो नहीं हटा, फिर जब मिट्टी से साफ किया गया तो वो जरासीम अल्लाह के फजल से वो खत्म हुआ उस बर्तन से। तो जब मेडिकल ने इस बात की या साइंस ने इस बात की तस्दीक कर दी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस बिल्कुल दुरुस्त है, तो ये मुनकिरीन हदीस इनकी ज़बान बंद हो गई। तो ये जो मुनकिरीन हदीस है ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस होने की हैसियत से इनकी ज़बान बंद नहीं हुई, बल्कि इन्होंने मेडिकल पे या साइंस पे एतमाद करते हुए इनकी ज़बान को ताला लग दिया और इनकी ज़बान बंद हो गई। तो इनका जो है ईमान साइंस पे ज़्यादा है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस की निस्बत। अब देख लीजिए, तो नया मेडिकल ने भी, मतलब तिब्ब हदीस ने भी, साइंस ने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये हदीस बिल्कुल बराहक है। और इस पर हमें बहुत अहम दरस ये मिलता है कि हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस समझ में आए या ना आए, जब हदीस सही रिवायत से साबित हो तो उस पर मुकम्मल तौर पर हमारा ईमान होना चाहिए और उस पर अमल होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। जी कह रहे थे, अब ये क्या बात हुई, इसको यानी मट्टी से धोकर उसमें और ज्यादा उसमें मेल कुचेल दाखिल किया जाए, उस बर्तन में मट्टी डाल के उसमें ये किया जाए वो किया जाए, ये कौन सी बात हो गई। इस तरह के उन्होंने यानी अपने हिसाब से उन्होंने तानो तशरीह करने की कोशिश की। हालांकि पानी हर चीज़ के लिए जो है, हर गंदगी के लिए जो सफाई की जाती है वो पानी उसके लिए काफ़ी है, और हर गंदी से गंदी चीज़ को पानी जो है वो साफ कर देता है। लिहाजा मट्टी से धोना ये क्या बात हुई, अकल नहीं मानती है वो है, इस तरह की बातें की उन्होंने। इस पर भी बात की थी। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, इदा वक़ा ज़ुबाबु फ़ी शराबि अहदिकुम फलयग़मिसहु, जब मक्खी तुम में से किसी पीने की चीज़ में आ जाए तो उसको डुबो लो। फ़इन्ना फ़ी अहदि जनाहिही दाअन व फ़िल उख़रा दवा व फ़िल आख़िर दवा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक में बीमारी है और दूसरे में उसका इलाज फरमाया नबी अलैहिस्सलाम। तो इन्होंने इस हदीस को लेकर भी अच्छा खासा प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की उस दौर में, और कहा कि वो पीने की चीज़ या पानी या चाय या दूध वगैरह अगर उसमें वो मक्खी अगर गल नहीं गई हो उसमें तो उसको मजीद डुबो कर उसमें गला दिया जाए और उसको मजीद जो है उसमें यानी मक्खी का जायका उसमें शामिल किया जाए। ये क्या बात हुई, उसको तो आराम से निकाल देना चाहिए और उस यानी पानी को भी गिरा देना चाहिए। अब ये कौन सी हदीस हो गई जिसमें इस तरह की बातें तानो तशरीह करने की कोशिश की। फिर जब साइंस ने और तिब्ब हदीस ने जब इस बात की तस्दीक कर दी तो इनकी ज़बानें वहाँ पर भी बंद हो गई, रिस्वा हो गए ये लोग सारे जी, और मुसलसल रिस्वा होते जा रहे हैं अल्लाह के वजह से। भाई अम्मा सूरुल कल्बी फइन्नहु नजिस, लेकिन कुत्ते का जूठा वो नजिस नापाक है, वो कदालिकल खिंजीर, और इसी तरह खिंजीर भी।
अम्मल कल्बु, लेकिन कुत्ता फ़अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, यकीनन अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लतु वस्सलाम ने फरमाया, तुहूरु इनाई अहदिकुम, तुम में से किसी का बर्तन उसको जो है वो पाक होता है, इदा या पाक किया जाता है, इदा वलगा फीहिल कल्बु, जब उसमें कुत्ता मुंह लगाए, कुत्ता उसमें मुंह लगाए, अपनी जबान को निकाले और चाटे, तो यगसिलहु सबअ मर्रातिन, कि उसको धो ले 7 मरतबा, उलाहुन्ना बित्तुराब, उसका पहला जो है पहली मरतबा उसको मिट्टी से धो लिया जाए। तो इससे ये बात साबित हो गई कि कुत्ते का जूठा जो है वो नापाक है, पलीद है। यहाँ पर इसके साथ एक और मसला मैं बयान कर दूं, अगर कुत्ता जो है किसी कपड़े पर मुंह लगा ले तो वो उसको 7 मरतबा धोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर जो फरमाया है वो बर्तन के साथ फरमाया है, और किसी खाने की चीज के साथ या बर्तन के साथ उसमें मुंह लगाए तो उसके लिए फरमाया। बाकी अगर किसी कपड़े पे लग जाए या किसी के हाथ पे अगर उसका मुंह लग जाए तो उसको धो लिया जाए, लेकिन उसमें जो है मिट्टी से धोना या 7 मरतबा धोने के हवाले से कोई रिवायत जो है इस तरह की नहीं आई है। तो इस तरह की रिवायत को उसी हुक्म के साथ खास किया जाए जहाँ पर रिवायतें आई है। वामल खिंजीर, लेकिन खिंजीर फली नजासत ही, उसकी नजासत की वजह से, उसकी मुकम्मल नजासत की वजह से, वह खुब्स ही, और उसकी खबासत होने की वजह से, वह कदारत ही, और उसकी गंदगी होने की वजह से, अल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़इन्नहु रिज्सुन, यकीनन वो पलीद है। ये तो कुरान में है। तो मालूम हुआ कि खिंजीर जो है वो पलीद है, लिहाजा खिंजीर का जूठा वो भी नापाक है, वो पाक नहीं हो सकता। वबिल्लाहि तौफीक, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अच्छा, इधर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। शेख साहब, ये वमा यनूबेही, वमा यनूबुहु, और जो नाब यनूबु का माना है जो उस पर आ जाता है, यानी बारी बारी से जो आता है उसको कहते हैं नाब यनूबु, नौबा, नौबा कहते हैं बारी को, बारी को, ठीक है, जी नौबा से। जी जी। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख साहब, मुझे एक सवाल पूछना था। आपने खिंजीर के बारे में बताया, अगर खिंजीर अगर जैसे कुल्लतैन से पानी ज्यादा हो और वहां से खिंजीर पानी पी ले मिसाल के तौर पर, तो फिर उसका फिर क्या हुक्म है? क्योंकि अभी आपने दरिंदों के बारे में बताया, तो ये समझ में नहीं आया कि उसमें भी यही है कि अगर वो कुल्लतैन से ज्यादा है, खिंजीर ने पानी पी लिया, पीने के बाद उसमें कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई उसकी औसाफ सलासा में, तो वो पानी पाक है। जी, जज़ाकल्लाह। और कोई सवाल? तो शेख, हमें ज्यादा ये देखना होगा कि पानी का रंग, बू और उसका जायका ना तब्दील हो, यानी हम आम तौर पे भी यही देख रहे हैं और किसी पीने की वजह से भी यही देख रहे हैं, तो असल मामला हमारा पानी की औसाफ सलासा को देखना होगा। अगर औसाफ सलासा में से कोई वसफ अगर उसमें तब्दीली वाक़ई हो गई, ख्वाह पानी ज्यादा हो या कम हो, तो उस सूरत में वो पानी जो है उस नजासत की वजह से अगर उसमें कोई तब्दीली वाक़ई हो गई तो वो पानी नापाक है। और अगर कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई तो फिर वो पानी पाक है, बशर्ते कि 2 कुल्ले से ज्यादा हो। अगर 2 कुल्ले से कम हो और उसमें तब्दीली वाक़ई न भी हो जाए तब भी वो नापाक है। लेकिन बिल्ली का मामला ऐसा नहीं है। बिल्ली अगर मामला ऐसा नहीं। जी जी, कम भी पी ले तो पाक। जी हाँ। अच्छा शेख, ये जो जानवर जिनका गोश्त नहीं खाया जाता उनका बोलो बराज वो भी नजस है? जो जानवर जिसका गोश्त नहीं खाया जाता उसका बोलो बराज वो सब नजीस है, नापाक है। जी, और कोई सवाल? मेरा एक और सवाल है, जैसे कुत्ते का अगर बाज़ वक़्त कपड़ों में जैसे उसका जिस्म का आपके कपड़े लग जाए तो वो क्या फिर आपने बताया कि उस कपड़ों को भी धोने की जरूरत नहीं है, या फिर उसका थूक लग जाए तो भी उसको पाक करने की जरूरत नहीं है, या धोना मतलब ऐसे एक दफा धोने, या मतलब ये थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा था। हाँ, उसको अच्छी तरह धो लिया जाए। बहरहाल उसको 7 मरतबा या मिट्टी वगैरह से उसको धोने के हवाले से कोई रिवायत मौजूद नहीं है। शेख साहब, ये शिकारी शुदा है कुत्तों का जो जिक्र है कि वो भी अपना लगाते हैं शिकार पर और मालिक के लिए वो शिकार करते हैं, और उसमें हदीस में आता है, तो इस पर भी कुछ रोशनी डाल दें आप। इस पर रोशनी डालें तो फिर टाइम बहुत आगे निकल जाएगा, दूसरे उस्ताद का हक में खा रहा हूँ अभी। बहरहाल वो तो ये है कि अगर किसी शिकारी कुत्ते को आपने भेजा है अल्लाह के नाम लेकर और उसने शिकार किया किसी जानवर को, यानी मतलब हिरन वगैरह को, तो उस सूरत में वो हिरन जो है वो आपके लिए जायज़ है, आप उसको खा सकते हैं, बशर्ते कि उसने वहां से कुछ खाया ना हो। अगर उसने भी खाया हो उससे तो उस सूरत में उसको नहीं खाना चाहिए। और इसी तरह या आपने उसको ऐसे ही भेज दिया अल्लाह के नाम लिए बगैर, तो वो अगर जो उसने शिकार कर लिया और वो आपको हिरन आपको मुर्दा हालत में मिल गया तो उसको आपको जो है खाना जायज़ नहीं है, वो आपके लिए खाना जायज़ नहीं है, हराम है। बाकी कुत्ता अगर कहीं मुंह लगा देता है उस हिरन पे और वो आपने अल्लाह का नाम लेकर उसको छोड़ दिया और उसने शिकार कर लिया, तो अब वो उसने अपने लिए नहीं खाया, लेकिन उसका लुआब और उसका मुंह उस शिकार यानी हिरन वगैरह पर
उसने अपना मुंह लगा दिया है, तो इस सूरत में उसको आपने 7 मरतबा नहीं धोना है, बल्कि उसको आपने जिस तरीके से धोना है वो यही है कि अच्छी तरीके से उसको धो ले और इसके बाद उसको खा लीजिएगा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। या उसको काट कर फेंकना ये कोई लाजमी नहीं है, आप उसको काट कर ना फेंकें, बल्कि उस जगह को अच्छी तरह धोकर आप उसको खा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। शेख, एक सवाल है कि जैसे अभी आपने फरमाया कि जिन जानवरों का गोश्त खाते हैं उनका पेशाब जो है वो नजस नहीं है, मतलब उनका जो, अगर ऐसे जैसे कुर्बानी अब आ रही है उसके जानवर खरीदने जाते हैं और उस जानवर के, बकरे के या गाय के पेशाब के कुछ छींटे कपड़ों पर पड़ जाते हैं, तो आया उस कपड़ों में नमाज फिर हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, उसमें नमाज हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो जो ओरेना और यानी कबीले के जो कुछ लोग आए थे और उकुल के तकरीबन 7 लोग मदीने में आए थे, उनको मदीने की आब हवा मुवाफिक नहीं हुई, बीमार हुए, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको आगे भेजा जहाँ पर सदका के जो ऊँट वगैरह, ऊँटनियाँ वगैरह थी, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वहाँ के ऊँट के, ऊँटनियों के पेशाब और उनके दूध पी ले, और उन्होंने ऐसा किया तो वो सेहतमंद हो गए, ठीक हो गए। एक तो ये नबी अलैहिस्सलाम ने उनको पीने का ये मशवरा दिया, हुक्म दिया, और उन्होंने पी लिया। दूसरी बात, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सल्लू फी मराबिदिल गनम, जहाँ पर बकरी वगैरह को जो है जमा करके रखा जाता है, तो उस जगह पर नमाज पढ़ लो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसमें नमाज पढ़ने की इजाजत दी है। तो लिहाजा ये भी इस बात की दलील है कि वहाँ पर जाहिर सी बात है, बकरियाँ जहाँ पर उसको यानी बांध के या उसको जमा करके रखी जाती है, तो वहाँ पर वो पेशाब वगैरह करेगी। तो इसके बावजूद भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ पर नमाज पढ़ने के हवाले से फरमाया कि उसमें नमाज पढ़ सकते हैं, पढ़ ले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। आपका सवाल आखिरी होगा, आपका सवाल आखिरी होगा। अच्छा शेख साहब, अमूमन लोगों का रवैया ये देखने में आता है, और हम लोग भी जब पढ़ नहीं थे तब हमारा भी यही था कि चीजों को पाक करने के लिए हम कलमा ऊपर पढ़ते थे, इसकी जरा बात फरमा दें। कलिमा पढ़ने का तो कहीं कोई साबित ही नहीं है। बहरहाल उसको बिस्मिल्लाह अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ ले धोते वक्त। बाकी जब आप उसको धो रही है उस नजिस चीज को पानी के जरिए, तो ये उससे पाक हो जाता है। जब उसका असर खत्म हो जाता है तो वो पाक हो जाता है, उसको करने की जरूरत नहीं है। बल्कि बाज नापाक चीजें ऐसी भी है जिसका असर अगर बाकी भी रहे तब भी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो पाक हो जाता है धोने के बाद। जिस तरह के एक सहाबिया के हवाले से रिवायत आती है, सही रिवायत है, कि हैज का जो है खून जब उसने धो लिया तो उसके कुछ असर जो है कपड़े पे बाकी रहा, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वला यदुर्रुकी असरुहु, उसका असर जो है तुम्हारे लिए कोई नुकसान नहीं करेगा। यानी अगर थोड़ा बहुत असर रह भी जाए, गहरा अगर कलर हो, तो जिसकी वजह से अगर वो न भी उतर जाए, आपने अच्छी तरह धो लिया फिर भी उसका कलर अगर कुछ ना कुछ असर बाकी रहा, तो कोई हर्ज नहीं, वो आप जो है उसी कपड़े में नमाज पढ़ सकती है। वो बिल्लाहि तौफीक। बाहर शेख इंतजार कर रहे हैं, मैं इसी पर इत्तिफाक कर लेता हूँ। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। आयत नंबर क्या है? अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 61 में जो है लैसा अलल अमा हरज वला अलल आरज हरज का तर्जुमा हो गया था। आयत नंबर 62 पे थे। ठीक है, तो अमूमन इस जी हाँ, ये बात हुई थी कि मतलब लैसा अलैकुम जुनाह अन ताकुलू जमीअन मुश्ताता, कि तुम पर कोई गुनाह नहीं है कि तुम इकट्ठा खाओ या अलग अलग खाओ। असल में बात ये थी कि दोनों तरफ जो है वो एक रवैया पाया जाता था। एक तरफ जो है वो ये रवैया पाया जाता था कि साथ खाने में कोई मसला है या शायना शान के खिलाफ है, या फिर दूसरा रवैया ये पाया जाता था कि अकेले खा ही नहीं सकते, खाएंगे तो साथ खाएंगे, अकेले नहीं खाएंगे। साथ और अकेले खाने से मुराद ये है कि एक ही बर्तन में खाया जाए। हाँ, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आता है कि एक शख्स आया, उसने कहा कि या रसूलल्लाह, हम जो है वो अपने खाने में बरकत नहीं पाते हैं, हम खाना खाते हैं लेकिन हम इससे शराब नहीं होते, भूख नहीं मिटती सही से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शायद तुम अलग अलग खाते होगे। कहा हम अलग अलग खाते। फिर फरमाया कि साथ खाओ। तो साथ खाने की फजीलत है, साथ खाने की फजीलत है। असल में जो पस मंजर है ना, उससे में ये पता चलता है कि साथ खाना से मुराद ये भी हो सकता है कि एक ही बर्तन में खाना, क्योंकि साथ खाने में जो है वो थोड़ा सा लोग अमूमन इस तरह की ये फील करते हैं जैसे कि पता नहीं, हमारा हम जो बचपन वगैरह गुजारते थे कि मुंह वाली चम्मच खाए या एक दूसरे का प्लेट वाला खाना खाए, झूठा खाए। तो अमूमन ये भी लोगों में जैसे कि आज भी पाया जाता है कि जरासीम फैलते हैं या जर्म्स जो है वो एक दूसरे से मुंतकिल होते हैं। तो इस तरह की बातें नहीं सोचनी चाहिए, बल्कि साथ खाना चाहिए। अफजल ये है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई साथ नहीं मिले तो खाए ना, ऐसा नहीं। अलबत्ता साथ खाना जो है वो अफजल है।
اس میں اور مزید دیکھوں گا میں کہ ساتھ کھانے سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہیں، چاہے الگ الگ برتن میں کھا رہے ہیں، کیونکہ یہ والا تصور تو تھا نہیں پہلے. یہ تصور تو اب ہے. پہلے دور میں یہ تصور نہیں تھا کہ سب کی الگ الگ پلیٹ ہے اور ایک بیچ میں بول رکھا ہوا ہے اور اس میں سے سب نکال کے کھا رہے ہیں. پہلے ساتھ کھانے کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ ایک ہی تھال میں جو ہے وہ سب ساتھ کھا رہے ہیں. مزید میں دیکھوں گا انشاءاللہ. باقی رہی بات کہ بعض مفسرین نے اس آیت سے یہ معنی لیا ہے کہ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج کے. اچھا اب آ رہی ہے صحیح. بعض مفسرین نے یہ معنی لیا ہے کہ یہ جو آیت ہے وہ جہاد سے متعلق ہے، یعنی آیت کا پہلا حصہ جہاد سے متعلق ہے کہ لنگڑے پر کوئی حرج نہیں، یعنی کوئی گناہ نہیں اگر وہ جہاد میں پارٹیسپیٹ نہ کریں، حصہ نہ لیں. اسی طرح جو ہے وہ اندھے پر بھی کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں اگر وہ جہاد میں نہ لیں. لیکن بعض مفسرین نے جو معنی لیا ہے وہ یہی ہے کہ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ جب آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والوں آپس میں ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ باطل طریقے سے نہ کھاؤ، تو صحابہ یہ سمجھنے لگے کہ اب جو ہے وہ ہم نے دوسروں کے گھروں میں نہیں کھانا کیونکہ یہ دوسروں کا مال باطل طریقے سے کھانا ہوا. اسی طرح یہ جو اس طرح کے معذور شخصیات ہوتی تھی وہ بھی یہ سمجھنے لگے کہ ہمیں لوگ زیادہ اپنے گھروں میں بلاتے ہیں کھلانے، کھانا کھلانے، تو ہم بھی ان کا مال جو ہے باطل طریقے سے کھا رہے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس وہم کو رفع کیا اس آیت کے ذریعے کہ بھائی کوئی حرج نہیں ہے اگر اس طرح کے معذور شخصیات تمہارے پاس آ کے کھاتے ہیں، یا پھر تم اپنے گھروں میں یا اپنے والدین کے گھروں میں یا اپنی بہنوں کے گھروں میں یا اپنے بھائیوں کے گھروں میں یا دوستوں کے گھروں میں کھا لو، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ اکل المال بینکم بالباطل یہ نہیں آتا، اس میں نہیں آتا، کیونکہ اس میں انسان جو ہے وہ اپنی ایک تسلی کے ساتھ دیکھتا ہے کس کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ کمفرٹیبل ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں. اور اس میں یہ بھی ہوتا تھا کہ بعض جو حضرات جو ہے وہ اگر اپنے دوست کے گھر یا اپنے بھائی کے گھر جاتے، اگر وہ مرد حضرات گھر میں نہیں ہوتے اور ان کی جو زوجہ ہوتی ہیں ان کو کھانا آفر کرتی تو وہ نہیں لیتے، اور وہ یہ سمجھتے کہ ان کا بات ان کی اجازت ضروری ہے. تو ایسا نہیں ہے، ایک عرف میں یہ جانی پہچانی چیز ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر میں اپنے بھائی کے گھر میری آنا جانا رہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اگر میں نے اس کے گھر میں جا کے فریج کھول کے میں نے کوئی کیک ویک کھا لیا، ٹھیک ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اگر بھائی وغیرہ سے اتنی بات چیت ہے، ٹھیک ہے. اگر تو ایسا معاملہ ہے کہ وہ بہت تکلفانہ معاملہ ہے، مثال کے طور پر بہن کا گھر ہے جیسے کہ ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی، ساس سسر کا گھر ہے اور وہاں پہ جا کے آپ فریج کھول کے جو ہے وہ کیک کھانا شروع کرتے ہیں تو آفت ہی آنی ہے. تو لہٰذا حکمت کا تقاضا یہ نہیں یہ آپ وہاں ساس کے گھر جا کے جو ہے وہ فریج کھول کے کیک کھا کے یہ آیت پڑھنا شروع کرتے ہیں، ایسا نہ کیجیے گا، وہ جو ہے وہ بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو حکمت بھی ایک چیز ہوتی ہے. جی باقی اس آیت میں یہ بھی ہے کہ اگر جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ، کہ تم اپنے آپ پر جو ہے وہ سلام کرو. اپنے آپ پر سے مراد یہ ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ نے اکثر جگہوں پر جو ہے وہ انفسکم سے مراد اپنے بھائی لیا، یعنی مسلمان دینی بھائی. تو اس کا مطلب یہ کہ سلام صرف مسلمانوں پر کیا جائے گا، غیر مسلموں پر اور جو غیر مسلموں کے حکم میں جیسے کہ قادیانی ہیں، آگا خانی ہے، اسماعیلی ہیں وغیرہ، ان پر سلام کی پہل نہیں کی جائے گی. ہاں اگر انہوں نے سلام کیا تو پھر ان کو وعلیکم کہہ کے بس یہاں پہ جواب دیا جائے گا وعلیکم تک. سلام کی پہل پہلے نہیں کی جائے گی. جب ان کو سلام نہیں کر سکتے تو ان کو ان کی عید کی گریٹنگز دے سکتے ہیں، ان کو ان کی ایونٹس کی مبارکباد دے سکتے ہیں. پتہ نہیں لوگوں کو یہ بات اتنی مشکل سمجھ نہیں آتی، ہضم نہیں ہوتی کہ بھائی ہم جو ہے وہ دوسروں کو میری کرسمس کہہ دیں یا جشن عید میلاد النبی کہہ دیں. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ایسی گریٹنگ جو کہ اسلامی گریٹنگ ہے وہ آپ کافر کو نہیں کر سکتے، تو کافر کی گریٹنگ آپ کافر کو کیسے کر سکتے ہو؟ یہ لوگوں کو یہ ہضم پتہ نہیں کیوں نہیں ہوتی. بہرحال اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو انفسکم سے مراد یہ بھی اور یہ بھی معنی مراد لیا جا سکتا ہے کہ اپنے آپ پر سلام کیجیے، یعنی اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو بھی جو ہے وہ ایک سلامتی جو ہے وہ دعا ہے. اور بعض صحابہ کی روایت میں آتا ہے کہ جو تشہد میں جو دعا ہے نا، تشہد میں جو سلام ہے جو ہم اپنے آپ پر سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو جب کوئی بھی نہ ہو گھر میں تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین یہ سلام کا طریقہ ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے اور دیگر صحابہ سے یہ بات ثابت ہے. تیسری بات یہ ہے کہ گھر میں جب انسان داخل ہو جائے اور کوئی بھی نہ ہو تو جنات ہوتے ہیں اور ملائکہ ہوتے ہیں، تو ان کو ہی جو ہے وہ سلام کیا جائے. تو انفسکم میں یہ تینوں معنی جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تم پر آیات نشانیاں تاکہ تم عقل استعمال کرو. دین اسلام دین عقل ہے، عقل کا دین ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو بعض لوگ کہتے ہیں بھائی اگر دین کو سمجھنا ہے تو عقل کی روشنی کو، عقل کی شمع کو بجھا دو. دین اسلام عقل والا دین ہے. یہ تو نصرانیت اور یہودیت اور دیگر ادیان ہے جو عقل کے منافی ہیں. دین اسلام تو عقل کے مطابق ایسی قرآن میں بار بار جو ہے وہ تعقلون یعقلون اس طرح کے الفاظ آتے ہیں. اگلی آیت ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا كانوا معه على امر جامع. سوال ہے کوئی؟ مومن تو بس یہ ہے ایک پلیٹ سے واقعی جلد پیٹ بھر جاتا ہے. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ایک کا کھانا دو کو، دو کا چار کو، چار کا آٹھ کو ہو جاتا ہے کافی. انسان کو عموماً جب کوئی آ جاتا ہے مہمان تو یہ تھوڑی سی ٹینشن ہو جاتی ہے کہ وہ میرے کھانے میں شریک ہو جائے گا یا ابھی تو اتنا ہے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ یہ کرے گا تو اصل تو چیز برکت ہوتی ہے نا، اسی لیے کہ پلیٹ کو طریقے سے جو ہے وہ انگلی کے ساتھ چاٹ کے کھایا جائے. کیا پتا کون سے حصے میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے.
تو اگر تو ہم دو پوری دیگ بھی کھا جائے نا تو بھی برکت نہیں ہوگی اگر اس حصے کو چھوڑ دیا جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہو. تو برکت جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کھانا اپنا فائدہ دے کے جائے. برکت کسی بھی چیز میں وہ ہوتی ہے کہ وہ چیز اس کا فائدہ مل کے رہے. مال میں برکت یہ ہوتی ہے کہ مال کا فائدہ جس وجہ سے مال کمایا جا رہا ہے وہ فائدہ مل کے رہے. اب مال کا فائدہ مال کس مقصد سے کمایا جاتا ہے؟ اطمینان قلب کے لیے, سکون کے لیے. اب بے برکتی مال میں یہ ہے کہ مال تو بہت سارا ہے لیکن آپ کو سکون نہیں مل رہا, تو یہ بے برکتی ہے. کثرت ہی برکت نہیں ہوتی. تو اسی طرح کھانا اپنا مقصد ہے, یعنی کھانا آپ کو کھڑا رکھے, کھانا آپ کو ایکٹیو اور چست رکھے, کھانا آپ کی صحت کو اچھا رکھے, یہ مقاصد ہے کھانے کے. اور کھانا آپ کو پلیجر بھی دے, لذت بھی دے. تو اگر یہ مقاصد نہیں مل رہے کھانے کے تو پھر برکت نہیں ہے, چاہے پوری دیگی کیوں نہ کھا جائے. اگلی آیت نمبر 62 ہے. انما المؤمنون, مومن تو بس یہ ہیں کون لوگ, جو الذین آمنوا باللہ, جو اللہ پر ایمان لائے, ورسولہ, اور رسول اس کے رسول پر ایمان لائے, وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى عَمْرٍ, اور جب وہ ہوں رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم, علی امر جامع, ایک اجتماعی امر میں, یعنی ایسا ایونٹ ہو یا ایسا معاملہ ہو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو, مسلمانوں کو جمع کیا ہو. کوئی جہاد کا ایونٹ ہو, کوئی جمعے کا وقت ہو, یا ایسی عام درس کے لیے, یا کسی ایک معاملے کے لیے, چاہے وہ سیاسی معاملہ ہو, چاہے وہ کوئی بھی شرعی معاملہ ہو, چاہے کوئی بھی دین کی تعلیم کا معاملہ ہو, کوئی بھی اجتماعی معاملے میں جب وہ رسول کے ساتھ ہوں تو لم یذهبوا, تو وہ نہ جائیں, یعنی اس اجتماع کو چھوڑ کے نہ جائیں, حتی یستأذنوا, یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لیں. تو یہ مومن کون ہے؟ جو رسول کی مجلس میں جب ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے نکلے نہ جب تک کہ آپ سے اجازت نہ لیں. اور یہ معاملہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہر ولی الامر کا ہے. ولی الامر نے کسی معاملے میں آپ کو جمع کیا ہے, ولی الامر جو بھی اسلامی امور کا سربراہ ہو, اسلامی اجتماعی نظام کا سربراہ ہو, اسلامی جماعت کا سربراہ ہو, تو اس میں جب آپ ہوں تو اس کو آپ نے وہ اگر چھوڑ کے نہیں جانا جب تک کہ آپ اجازت نہ لیں. ان الذین یستأذنونک, بے شک وہ لوگ جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں, اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ, وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. فاذا استأذنوک لبعض شأنہم, بس جب یہ آپ سے اجازت طلب کر لیں اپنے بعض معاملوں کے لیے, فأذن لمن شئت, تو آپ اجازت دیجئے جس کے لیے آپ چاہیں, منہم, ان میں سے, واستغفر لهم اللہ, اور ان کے لیے استغفار کریں اللہ سے. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا, بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. شیخ ایک سوال ہے. جی. یہ جو آپ نے ذکر کیا نا اس میں کہ مومن وہ ہے جو رسول کی مجلس سے نہ نکلیں تب تک کہ ان سے اجازت نہ لے لیں, تو مطلب کلاس میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ اگر اسٹوڈنٹس سن رہے ہیں اور ٹیچر کی جب تک اجازت نہ لیں تو وہ نہ نکلیں کلاس سے جب تک کہ ٹیچر نہ اجازت دے. بہرحال یہ کلاس کے ٹیچر کے لیے تو نہیں اپلائی ہوتا, ولی الامر اور اجتماع, کسی دینی معاملے میں اجتماع وہ اس میں ہوتا ہے. البتہ سلف صالحین صحابہ ان سب کو دیکھیں ہم, تو ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ استاد کے سامنے بہت ادب ہوتی تھی, کہ اگر استاد کو پوچھ کے باہر جانا, اجازت دے کے باہر جانا, یہ تو دور کی بات ہے. امام مالک یا امام شافعی غالباً رحمہ اللہ, ان میں سے کوئی ایک کے بارے میں آتا ہے کہ جب ہم اپنے استاد کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے تو یہ صفحہ جو ہے نا وہ بھی بڑی شائستگی سے موڑتے تھے, یا موڑتے ہی نہ تھے کہ کہیں جو ہے وہ استاد تنگ نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو اساتذہ کا بہت قدیم دور میں ہمارے اسلاف میں ادب ہوتا تھا, آج یہ ادب بالکل مفقود ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو بھی ہمارے اساتذہ جو ہے وہ ہمیں یہ بات بتایا کرتے تھے کہ جو استاد کی ادب نہیں کرے گا وہ علم میں آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ بات ہے, جو استاد کی ادب نہیں کرے گا وہ علم میں آگے نہیں بڑھ سکتا. مقصد یہ ہے کہ یہ ادب کا تقاضا ہے. آیا کہ یہ بات آیت میں داخل ہے یا نہیں یہ میں نہیں کہہ سکتا. میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اساتذہ کا ادب ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے قریب کرنا ہے, ظاہر سی بات ان کا ادب بنتا ہے. ہم اپنے استاد سے جب اختلاف بھی کرتے تھے نا تو ہم پتہ ہے کیسے کرتے تھے. ہم جب استاد, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم بہت اچھے تھے, لیکن چونکہ ہم نے غلطیاں کی شروع میں تو پھر سیکھے استاد سے ہی. استاد نے ہی ہمیں ادب بھی سکھلایا کہ جب ہمیں استاد کی کوئی بات سے اختلاف ہوتا تھا تو ہم لڑتے نہیں تھے, ہم سوالیہ انداز میں پوچھتے تھے. اچھا استاد شیخ صاحب یہ جو ہے پھر اس طرح ہو جائے تو, ہم ایسے اختلاف کیا کرتے تھے. اگر اختلاف بھی کرنا ہوتا تھا, لڑتے نہیں تھے. یہ چیز جو ہے وہ ہمیں سیکھنی چاہیے. اگر استاد سے آپ لڑیں گے یا استاد سے بدتمیزی کریں گے, استاد کو حکمتیں سکھانا شروع کر دیں گے کہ حکمت تو استاد جی شیخ صاحب یہ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. سبحان اللہ. یہ جو ہے نا مطلب ٹھیک ہے استاد اپنی حکمت کو استعمال کرنے میں غلطی پر ہو سکتا ہے, مانا, لیکن آپ اگر تنقید کر رہے ہیں تو کم از کم آپ استاد کے درجے پہ تو ہوں کہ آپ نے اتنے سال پڑھا ہو اور پڑھایا ہو اور مشائخ کی مجلسوں میں بیٹھے ہوں, علماء کی مجلسوں میں بیٹھے ہوں. پھر جا کے آپ یہ تنقید کر سکتے ہیں کہ استاد جی یہ حکمت کے خلاف ہے جو آپ بات کر رہے ہیں, اور وہ بھی انداز میں, احترام میں.
بعد में सिर्फ अपनी नहीं करा, उमूमी तौर पर असातिज़ा का अदब चूंकि बात निकली तो हमने ये बता दी। अगला अदब जो सिखाया जा रहा है वो ये है कि भाई जब तुमने नबी से इजाजत मांगनी है ना तो देखो कैसे मांगनी है, अगली आयत में बता दिया। ला तजअलू दुआ ar-रसूल बैनकुम कदुआ बादिकुम बादा, कि जब ला तजअलू तुम ना बनाओ दुआ ar-रसूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारने को, बैनकुम कदुआ बादिकुम बादा, अपने दरमियान जैसे कि तुम बाज बाज को पुकारते हो। यानी जब तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेनी है तो बड़ी शाइस्तगी और अदब से लेनी है। ऐसे नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारना या मोहम्मद कह के इस तरह के अल्फाज, बल्कि अलकाब के साथ या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह, ठीक है, इस तरह शाइस्तगी से उनसे इजाजत तलब करनी है और आवाजें ऊंची नहीं करनी। एक तो माना ये है। दुआ रसूल जो है ये माना कर सकते हैं कि, तो अभी जो मैंने माना किया वो मजदर की इजाफत अपने मफूल की तरफ है, इसको यूं कहें, मजदर की इजाफत अपने मफूल की तरफ है। यानी तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ना बुलाओ, यहाँ पे रसूल जो है ये मुजाफ है ना, और दुआ क्या है, मुजाफ है। तो ये मुजाफ जो है वो अपने मफूल बिही की तरफ, मुजाफ जो है वो मुजाफ अलैह जो है वो मफूल बिही है, ठीक है, यानी मफूल बिही के मकाम पर आ रहा है। यानी मकसद यूं है, ला तदउर रसूला, यूं माना है, ला तदउर रसूला, तुम रसूल को ना बुलाओ, बैनकुम कदुआ बादिकुम बादा। एक माना तो ये है। दूसरा माना जो है वो मजदर की इजाफत अपने फाइल की तरफ, इस माना में है। यानी दुआ और रसूल, यहाँ पे रसूल जो है बहैसियत फाइल है कि रसूल के बुलाने को, यानी जब रसूल तुम्हें बुलाए तो रसूल के पुकारने को या रसूल के बुलाने को तुम ऐसे ना समझो कि ये कोई आम पुकारना है या आम बुलाना है, जैसे कि तुम्हें कोई भी बुला रहा हो। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तुम्हें बुलाएं या पुकारें किसी वजह से, किसी मकसद से, तो तुम इसको हल्का ना लो कि जैसे कि तुम बाज बाज की निदा को हल्का ले लेते हो, या बाज बाज की बुलाने को हल्का ले लो, बल्कि रसूल का बुलाना आम शख्स के बुलाने के मुताबिक नहीं है। हाँ, दो माने हो रहे हैं, रसूल को बुलाने का और रसूल के बुलाने का। तो रसूल को बुलाने का, इसको मैंने कहा कि मजदर की इजाफत अपने मफूल बिही की तरफ है, और रसूल के बुलाने का, इसमें मजदर की इजाफत अपने फाइल की तरफ है। और एक और माना भी है, और वो ये है कि रसूल की दुआ को, दुआ जो हम करते हैं, तो तुम रसूल की दुआ को आम शख्स की दुआ जैसा ना समझो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ जो है वो आम लोगों के मुकाबले में जाहिर सी बात मुस्तजाब दावत हो, नबी है और रसूल है। बहरहाल ये थोड़ा सा सियाक के मुताबिक माना नहीं है, लेकिन बहरहाल माना लिया जा सकता है। पहले जो दो माना है वो ज्यादा सही है। रसूल को बुलाना जो है वो मफूल बिही, हाँ, हाँ, एक फाइल है और एक मफूल, जी, दोनों कर सकते हैं, दोनों राजे हैं, दोनों सही है, दोनों बैक वक्त ले सकते हैं कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलाने को आम लोगों के बुलाने की तरह ना समझो, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारने में आम लोगों को पुकारने की तरह ना समझो कि जैसे कि तुम आम लोगों को नामों के साथ पुकारते हो तो रसूल को भी नाम के साथ पुकारो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़द यअलमुल्लाहु अल्लज़ीना यतसल्ललूना मिनकुम, तहकीक बिलाशुबह जानता है अल्लाह ताला उन लोगों को जो यतसल्ललूना, जो खिसक जाते हैं चुपके से, मिनकुम, तुम में से, लिवाजा, आड़ पकड़ते हुए। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जो लोग मोमिन, जो उनकी कोई एक सही एक्सक्यूज होती थी, सही हाजत होती थी, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांगते, तो जब वो जा रहे होते थे मुनाफिकीन भी उनके पीछे पीछे आड़ लेके निकल जाते, खिसक जाते थे। तो अल्लाह ताला जानता है तुम किससे छुप रहे हो। फलयहज़रिल लज़ीना युखालिफून अन अम्रिही, तो बस डरना चाहिए उनको, आगाह हो जाना चाहिए कि अल्लज़ीना फलयहज़रिल लज़ीना, वो लोग जो है डर जाएं, वो लोग जो युखालिफूना, जो लोग एराज करते हैं या पीछे रहते हैं, अन अम्रिही, रसूल के हुक्म से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन तुसीबहुम, यानी जो रसूल के हुक्म से पीछे रह जाते हैं। मुखालफत की बात नहीं हो रही भाई, पीछे रहने की बात हो रही है कि हाँ जी हाँ कर लेते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया, जी हाँ कर लेंगे, 40 साल की उम्र में कर लेंगे। युखालिफूना का माना जो है वो तखालुफ, ये पीछे रहने को भी कहते हैं, और युखालिफूना अन जो उसका सिला आ रहा है ना, ये इस माने पर दलालत कर रहा है कि ये पीछे रहना जो है वो एराज की वजह से था, इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं थी सुन्नत को। अन इस माने पर दलालत कर रहा है, ठीक है। जैसे कि रग़िबा फी का माना होता है किसी में रग़बत रखना, और रग़िबा अन का माना होता है किसी में बेरग़बती रखना। तो अन उमूमन इसी सिलसिले, इसी माने के लिए आता है इन तरह के मानों में। तो युखालिफूना, ये जो पीछे रहते हैं, अन एराज करते हुए, यानी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को। लिहाजा तर्जुमा क्या है, डर जाना चाहिए उन लोगों को, किन लोगों को, जो पीछे रहते हैं एराज करते हुए। एराज करते हुए का माना कहां से आ रहा है,
अन से, अमरिही किस से पीछे रहते हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से। किस चीज से डरना चाहिए, अन तुसीबहुम कि उनको पहुंच जाए, फितनतुन कोई बड़ा फितना, औ युसीबहुम या उनको पहुंच जाए, अजाबुन अलीम दर्दनाक अजाब, यानी दोनों में से एक तो पहुंचेगा, दोनों भी पहुंच सकते हैं, लेकिन दोनों औ जो है वो यहाँ पे इस माने में कि या तो ये नहीं, या तो दोनों पहुंचेंगे या कम से कम एक पहुंचेगा। अब इसकी इस्तिलाह में क्या कहते हैं उसको, ये बलागत और नहव की इस्तिलाह है, उसमें हम नहीं जाते हैं। माना यह है कि दोनों, एक सेकंड, दोनों में से कोई एक तो पहुंचेगा, या तो बड़ा फितना, और फितने को जो है ना उमूमन जब फितना आ जाता है तो फितना शिर्क के माना में भी आता है। तो लिहाजा अहले इल्म फरमाते हैं जैसे कि क़िताल करो यहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे, कुरान में आयत है, यहाँ तक कि शिर्क और कुफर बाकी ना रहे। तो अहले इल्म फरमाते हैं कि जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से बेपरवाही बरतते हुए, एराज करते हुए पीछे रहते हैं, तो अनकरीब वो उनसे डर है कि वो शिर्क या कुफर में मुब्तला ना हो जाए। अच्छा, ये आयत उसूल फिक्र में आपने पढ़ा होगा, अल अम्रु लिल वुजूब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमर जो है, अमर का सीगा वजूब पर दलालत करता है। इसकी दलील ये आयत है, अल्लाह ताला ने नबी के हुक्म से, युखालिफून अन अमरिही, अमर, तो लिहाजा उन लोगों को डरना चाहिए जो अल्लाह के नबी के अमर की मुखालफत करें या उससे पीछे रह जाए। ठीक है, तो अल अम्रु लिल वुजूब जो है उसूल फिक्र भी जाहिर बात है कुरान हदीस की नस पर कायम है ना, अपनी तरफ से तो नहीं बनाया उलमा ने। तो अमर वजूब के लिए, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई अमर के सीगे से बात फरमा दें, अगर तो कोई करीना सारफा ना हो, तो फिर ये वजूब पर दलालत करेगा। दलील इसकी आयत है, क्यों? क्योंकि अगर ना करने की सूरत में फितना या दर्दनाक अजाब पहुंच जाएगा। जी, सवाल था ऑनलाइन स्टूडेंट का, वो कर लें सवाल। जज़ाकल्लाह खैर सर, आपकी बाकी तफसील में मेरा जवाब आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। बारकल्लाहु फीक। अला इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, अला खबरदार, ये हरफ तंबीह है, सुन लो, इन्ना लिल्लाहि बेशक अल्लाह ही के लिए है, मा फिस समावाति वल अर्द, अल्लाह ही के लिए। ये लाम किसका है? तालील का है, आकिबत का है, तमलीक का, जी मिल्कियत का है। और ये लाम जो है वो खुसूसियत का भी है, कि खालिस अल्लाह ही के लिए है, यानी अल्लाह ही की मिल्कियत में। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में लिल्लाह है ना, तो तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए खास है। ये लिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह में लाम जो है वो खुसूसियत का है, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए खास है। लिहाजा मैं यूं नहीं कह सकता अल्हम्दुलिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, क्योंकि अल्लाह के लिए खास है। तमाम तारीफें नबी के लिए हैं, ये नहीं कह सकता, क्योंकि तमाम तारीफें खास अल्लाह के लिए। तो लिल्लाह में जो लाम है वो इख्तिसास का है और तमलीक का है। अब तर्जुमा क्या होगा? बेशक अल्लाह ही के लिए, अल्लाह ही की मिल्कियत में है। अब ही जो है वो खास का माना आ गया, ठीक है, और ही जो है वो जार मजरूर मुकद्दम करने से भी माना आ रहा है। तो कितनी ताकीद है कि अल्लाह ही की मिल्कियत है बस, और किसी की नहीं है। क्या चीज में अल्लाह की मिल्कियत है? जो कुछ आसमान में है और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में। क़द यअलमु मा अंतुम अलैहि, बिला शुबा वो जानता है जो कुछ जिस चीज पर तुम हो, यानी दिलों का हाल वो जानता है। व यौम युरजऊन इलैहि, और जिस दिन तुम लौटाए जाओगे, इलैहि अल्लाह की तरफ, फयुनब्बिउहुम, बस तुम्हें वो खबर देगा। नबा असल में कहते हैं जो कि बड़ी अजीम खबर हो, जैसे कि अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम, खबर आम खबर होती है, नबा खास खबर, अजीम खबर को कहते हैं। अल्लाह ताला तुम्हें नबा देगा, यानी अल्लाह ताला तुम्हें खबर देगा, अजीम खबर, बिमा आमिलू, जो कुछ उन्होंने अमल किया। तो खबर देने से मुराद क्या है? हिसाब लेगा, अल्लाह ताला पूछेगा, हिसाब लेगा। खबर देने से मुराद अल्लाह ताला बताएगा और फिर पूछेगा क्यों किया, हिसाब लेगा, मुनाकशा होगा। इल्ला माशाअल्लाह, वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह ताला हर चीज के बारे में जानने वाला, इल्म रखने वाला है। सूरत मुकम्मल हो गई। कोई सवाल है? हम अगली सूरत की तरफ पहुंचते हैं। सर मेरा एक सवाल है, मैं पूछ सकती हूँ इसमें? जी। ये आपने जो आयत बताई फलयहज़रिल लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही, तो ये उन सहाबा के बारे में है जो जिहाद से पीछे रह गए थे, फिर एक सहाबा ने अपने आप को सुतून से बांध लिया था, फिर उनकी जो है तो ये उनके बारे में है, या मेरे ये थोड़ा ये समझ में नहीं आया। वो जो सूरह हुजरात की आयत है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तजहरू लहू बिलक़ौल, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम बाद, ये जो सूरह हुजरात की आयत है, इसमें जो है वो एक सहाबी थे कि जो ऊंची आवाज में जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोल दिया करते थे। तो फिर जब ये आयत नाजिल हुई, उसमें आखिर में अन तुहबितु अमालकुम व अंतुम ला तशऊरून, कि तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे इस हाल में कि तुम्हें शऊर भी नहीं होगा। तो वो जो है साहबी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जहन से निकल गया, तो उन्होंने अपने घर में अपने आप को बंद कर लिया था
کہ اب تو میرے اعمال برباد ہو گئے. میری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز اونچی ہو جاتی تھی. ہاں لاؤڈ تھی. تو اس پہ بھی دیکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں اس پہ بھی یہ بھی ادب ہے نا, اونچی ہو جاتی تھی, تبھی تو وہ اپنے آپ کو بند کر کے بیٹھ گئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ہاں صحیح ہے تم نے جو ہے وہ یہ مطلب نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں تم ان میں سے نہیں ہو. مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عام حالات میں بھی آواز اونچی نہ ہو, لاؤڈ نہ ہو. تو وہ اس بارے میں, یہ جو اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا تھا, بہرحال میرے ذہن میں کچھ نہ کچھ اس کا آ رہا ہے, صحیح سے علم نہیں ہے, صحیح سے حدیث نہیں آ رہی میرے ذہن میں, اور صحیح سے یہ بات بھی نہیں آ رہی کہ وہ کس آیت کے بارے میں تھی. اللہ تعالیٰ 70,000 بغیر حساب کے جائیں گے, یہ حدیث صحیح ہے؟ جی ہاں صحیح ہے, کتاب التوحید میں کہ 70,000 لوگ جو ہیں وہ بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے. مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 70,000 میں ہر ایک کے ساتھ 70,000 مزید کا اضافہ کر دیا. پچھلے سال کتاب التوحید میں آپ لوگوں نے مجھ سے پڑھا ہے یہ. جی سر وہ صحابی حضرت قیس تھے, قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کی آواز فطری طور پر ہی اونچی تھی. جی ہاں, تو اس وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو بند رکھا تھا. ٹھیک ہے. حساب یسیر ہوگا یا حساب ہوگا نہیں؟ حساب یسیر ہوگا. حساب دو طرح کے حساب ہے, ایک حساب عرض ہے اور ایک حساب مناقشہ ہے. حساب عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے کہے گا اے بندے تو نے فلاں گناہ نہیں کیا, تو نے فلاں گناہ نہیں کیا. بندہ اقرار کرے گا, اللہ تعالیٰ گناہ گنواتا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. تو بندے میں جرت آ جائے گی کہ اللہ میرے تو یہ بڑے بڑے گناہ بھی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. یہ پیشی ہوگی صرف, یہ تو ہوگی ہر کسی کے ساتھ ہوگی. جو نقاش والا حساب ہوگا نا, مناقشہ ہوگا, اس میں اللہ تعالیٰ بندے سے اقرار کرائے گا اور پھر اگلا سوال یہ پوچھے گا کہ کیوں کیا, اور پھر اس کیوں کا جواب نہیں ہوگا تو وہ بندہ ہلاک ہو جائے گا. تو جب مناقشہ کیا جائے گا تو بندہ ہلاک ہو جائے گا. اور حساب عرض جو ہے وہ آسان حساب ہے, اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. حساب نہیں ہوگا کا مطلب یہ ہے کہ آسان حساب ہوگا. چلے اگلی سورت میں آتی, سورہ فرقان. سورہ فرقان جو ہے وہ مکی سورت ہے پوری راجہ قول کے مطابق, اور اس میں جو بات ذکر ہوئی ہے وہ اس قرآن کی عظمت, یعنی اس سورت کے مقاصد میں سے قرآن کی عظمت ہے, اور کفار کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں طعن ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان طعن اور اعتراضات کا جواب کس طریقے سے دیا ہے. تو شاید کہ آپ کو کچھ کا پچھلا دلائل اسلام یاد آ جائے, آپ کو یاد کرانے کی کوشش کرتے رہیں گے وقتاً فوقتاً اس صورت میں, تفصیل نہیں کریں گے, صرف آپ کو جگاتے رہیں گے کہ آپ کچھ پچھلے سال دلائل اسلام میں سے کچھ پڑھ کے آئیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات کیے جاتے تھے اور ان پر جو جوابات ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بڑی برکت والا ہے وہ ذات, نزل الفرقان, جس نے فرقان نازل کیا, الفرقان, علی عبدہ, اپنے بندے پر, لیکون للعالمین نذیرا, تاکہ وہ بندہ ہو, تاکہ وہ ہو, للعالمین, جہانوں کے لیے, نذیرا, ڈرانے والا. بابرکت ذات ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں تمام اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ بابرکت ذات ہے, برکت اسی سے نکلتی ہے, اور برکت کسی ذات میں ڈالنے والا ہے تو وہی ہے. کسی بھی مخلوق میں مستقل کوئی برکت نہیں پائی جاتی جب تک کہ اللہ کی طرف سے وہ برکت نہ ڈالی جائے. تبرک کے 2 اصول تھے جو میں نے پچھلے سال آپ کو سکھائے تھے. تبرک کی 2 شرائط تھیں برکت حاصل کرنے کی. ایک تو یہ ہے کہ برکت لینے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو, اور ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈالی ہو, یہ بھی ثابت ہو. یہ جو 2 شرائط پوری ہو جائیں گی تو پھر اس شے کا بابرکت ہونا لازم آئے گا. اپنی مرضی سے کوئی کسی چیز کو بابرکت نہیں بنایا جا سکتا. تو اصل برکت کا منبع, سورس, وہ اللہ ہی ہے, بڑی بابرکت ذات ہے, اس کی صفات کمال کی ہیں, اس کے افعال, حکمت اور علم سب کمال کا ہے. یہی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ بابرکت ذات ہے. نزل الفرقان, اب دیکھیں وہ بابرکت ذات ہے جس نے فرقان نازل کیا. یہ فرقان جس ذات کی طرف سے آئی وہ بڑی بابرکت ہے. فرقان کس کو کہتے ہیں؟ فرق کرنے والی. کس میں؟ حق اور باطل. حق اور باطل. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتیازی وصف ہے نا وہ بھی یہی ہے, فرقان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی, اور قرآن بھی فرقان ہے, اور یوم بدر کو بھی فرقان کہا گیا, قرآن میں اس کو بھی فرقان کہا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرق کرنے والے حق اور باطل میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا صرف باطل کا رد کرنا ہے؟ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا صرف حق کو اسٹیبلش کرنا ہے؟ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرق کرنا ہے, یعنی انسان کی دعوت سے حق اور باطل میں فرق ہونا لازمی ہے, کیونکہ یہی قرآن فرقان ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرقان ہے, یوم بدر بھی فرقان تھی. اعلیٰ عبد ہی, اپنے بندے پر. یہ عبد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اعلیٰ وصف ہے. عبد جو ہے اہم مقامات پر استعمال ہوا ہے. سورہ جن میں لما قام عبد اللہ, معراج کے موقع پر کیا ہے آیت؟ سبحان الذی اسری بعبدہ, عبدہ, ٹھیک ہے,
اسی طرح چیلنج کے مقام پر بھی عبد کا وصف آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. الغرض اہم اہم مقامات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصف آیا ہے وہ عبد آیا. عبد کوئی چھوٹا لیول نہیں ہے. عبودیت کے لیول کو پا لینا یہ کہ انبیاء ہی عبودیت کی تکمیل تک پہنچے ہیں. اللہ کی بندگی واقعی نذیرہ. جی ہاں یہ ہو گیا. جی سر جیسے عبد ہی ہے اور جگہ پہ بھی عبداللہ آیا یا عبدہو آیا, تو یہ جو ضمیر لگ جاتی ہے اور یہ ضمیر کا مرجع جو ہے اللہ کریم سے اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے بھی اس کی شان میں ضمیر کا اضافہ ہو مرجع جاتا ہے. جب نحو کی بات کریں نا تو ہمیشہ جہاں پہ لفظ اللہ ہے تو لفظ جلالہ کا ہے. مثال کے طور پر اس کا فاعل لفظ جلالہ ہے, یا اس کا مفعول بھی لفظ جلالہ ہے, یا اس کا مرجع لفظ جلالہ ہے. اللہ کا نام اس نحوی ترکیب میں اللہ کو نہ لایا کریں, اللہ کی ذات. جزاک اللہ خیر سر, آپ نے صحیح رہنمائی فرمائی. تو یہ جو اس کی ضمیر لفظ اسم الجلالہ کی طرف جا رہی ہے, تو اس کی وجہ سے بھی عبد کی شان بڑھ جاتی ہے. جیسے کہیں ہم درس میں یا کسی میں سنتے ہیں کہ عبد کی شان کا اضافہ جو ہے وہ کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ اللہ کا بندہ ہو گیا. اس پہ روشنی ڈال دیجیے. جی ہاں اللہ کا بندہ ہے, ظاہر سی بات ہے, اور کسی کا تو بندہ نہیں ہے. تو جس کی طرف اضافت کی جا رہی ہے اس کی شان میں اس میں کوئی شک نہیں, اضافہ ہوتا ہے. اگلی آیت ہے الذی لہ ملک السماوات والارض. اور اب اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کر رہے ہیں, اور تعارف کسی مقصد سے کر رہے ہیں, اور وہ مقصد جو ہے وہ توحید کا اثبات ہے. وہ ذات ہے جس نے فرقان نازل کیا, اور جس نے فرقان نازل کیا, جس نے قرآن نازل کیا, یہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے بلکہ وہ ذات ہے جس کی ملکیت میں ہے لہ ملک السماوات, جس کے پاس ہے ملکیت آسمانوں کی اور زمین کی. ولم یتخذ ولدا, اور نہیں اس نے بنایا کوئی بیٹا. ولم یکن لہ شریک, اور نہیں ہے اس کا کوئی شریک فی الملک, اس کی ملکیت میں. وخلق کل شیء, اور اس نے ہر چیز پیدا کی. فقدرہ تقدیرا, اور اس نے ہر چیز ایک مقدار ایک اندازے سے جو ہے وہ مقدر کی. فقدرہ یعنی مقدر کی, تقدیرہ ایک مقدار کے مطابق. عموماً جو ہے نا یہاں پہ ترجمے میں آپ دیکھیں گے اندازہ کیا جاتا ہے ایک اندازے کے مطابق. اندازہ اپنے لٹرل سینس میں نہیں ہے. یہ اندازہ وہ اندازہ نہیں ہے جس کو ہم اپروکسیمیشن کہتے ہیں یا ایسٹیمیشن کہتے ہیں. یہ اردو والا اندازہ نہیں ہے. یہ مقدار یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنی مناسب مقدار میں پیدا کیا ہے. تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اندازہ جو ہے یہ الفاظ استعمال نہ کیا جائے, کیونکہ جہاں تک مجھے پتا ہے ہو سکتا ہے اندازہ جو ہے وہ اردو لغت میں مقدار کے معنی میں بھی ہوتا ہو, لیکن عموماً جو اندازے میں ایسٹیمیشن کا معنی پایا جاتا ہے ایسا ہے کہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کوئی چیز اندازہ نہیں لگاتے, اللہ تعالیٰ کے علم کی بنیاد پر وہ مقدار سیٹ ہوتی ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو 2 پر دیے ہیں تو اس کے بالکل مناسب وصف کے مطابق ہے. اسی طرح انسان کو جس سائز کا ناک دیا ہے, جس سائز کی آنکھیں دی ہیں, ہر انسان کو مختلف سائز کا ناک دیا ہے, وہ اسی پر زیادہ جچتا ہے, اسی کے زیادہ مناسب اور مطابق ہے. یہ معنی ہے قدرہ تقدیرہ کے, کہ ہر چیز اس کو اس کے مقدار کے مطابق اللہ تعالیٰ نے دی. اور سبحان اللہ اس میں ہم اگر غور کریں گے, ابن القیم رحمہ اللہ نے جو ہے وہ اپنی کتابوں میں اس چیز کو بہت ہی پھیلایا ہے کہ ہر چیز کو مطلب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ناک اسی جگہ کیوں رکھی, کوئی اور جگہ رکھ دیتے تو اس جگہ کتنا مناسب ہے. آپ اس کو کہتے ہیں کہ مطلب اس کو ہم سائنس میں بھی یہ پڑھتے ہیں نا کہ ہر باڈی پارٹ اپنی جگہ پر اور جس طریقے سے کام کر رہا ہے بالکل ایگزیکٹلی اپنے فنکشن کے لیے کام کر رہا ہے. یعنی اگر ان کو تھوڑا سا ہارٹ کو چھوٹا کر دیا جاتا ہے, تھوڑا سا بالکل فائن ٹیوننگ آرگیومنٹ یاد آ رہی ہے جی, یہ وہی چیز ہے کہ اتنی فائن ٹیونڈ ہے مخلوق آپ نہیں تھے دلائل اسلام میں, ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم جو ہے وہ ریفرنسز دے کے آگے چلیں گے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں سورہ فرقان میں جو ہے چونکہ یہ توحید اور عقیدے کا اثبات ہے, اور چونکہ ہم نے دلائل اسلام میں جو ہے وہ عقیدے کا اثبات قرآنی عقلی دلائل سے کیا تھا, اس لیے یہ باتیں بار بار کچھ نہ کچھ طریقے سے آئیں گی. تو فائن ٹیوننگ آرگیومنٹ جو ہے وہ خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا, ہر چیز کو اس کے ایک اندازے کے مطابق, حتیٰ کہ 0.00001% بھی اگر اس فزیکل لاز میں یا مخلوق میں یا سائز میں کوئی بھی کیریکٹرسٹکس میں چینج آ گیا تو زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی اور وہ فنکشن لوز کر دے گا وہ جو جس کے لیے وہ ڈیزائن تھا. دلیل اتقان, جی ہاں دلیل اتقان کے نام سے میں پڑھا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں پہ لم یتخذ ولدا, یہاں پہ نصارہ کا رد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے بیٹا بنانے کی, اس کے لیے تو آسمان اور زمین ہے. یعنی نصارہ پر رد ہے. دلیل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بیٹا نہ بنایا, اس کی لاجک کیا ہے, اللہ تعالیٰ کیوں بنایا ہے. آیت کے شروع میں لاجک ہے اس کی, جب تمام ملکیت اس کے پاس ہے, اس کو کسی کو بیٹا بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بیٹا تو وہ بناتا ہے یا کرتا ہے پیدا جس کو حاجت ہوتی ہے, بڑھاپے میں کام آئے گا یا مجھے سپورٹ کرے گا وغیرہ وغیرہ. تو جب تمام آسمان اور زمین اللہ ہی کی ملکیت ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے بیٹا بنانے کی. یہ لاجک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا نہیں بنایا. اور شریک کی بھی ضرورت نہیں ہے, شریک کی بھی ضرورت نہیں ہے. شریک تو اس کو پارٹنرشپ تو وہاں ہوتی ہے نا, کہ جہاں پہ انسان تمام چیزیں خود سے نہیں کر سکتا. خود سے کرنے کی تو دور کی بات ہے, اللہ تعالیٰ کی ہی ملکیت میں تمام چیزیں, اس کو پارٹنرشپ کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ لاجک ہے اس آیت کی کہ اللہ تعالیٰ اگر شریک کی نفی کر رہا ہے اور ولد کی نفی کر رہا ہے تو لاجک کیا دی ہے, لہو ملک السماوات والارض, یہ لاجک ہے. اور اس کی ملکیت تو ایسی ہے کہ اتنی فائن ٹیونڈ ہے کہ وہی خالق ہے.
لہٰذا اگلی آیت میں آ رہا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً اور انہوں نے بنا لیے پکڑ لیے کیا پکڑ لیے کیا بنا لیے آلہہ معبود بنا لیے من دون ہی اللہ کو چھوڑ کے ایسے معبود بنائے لا یخلقون شیئا جو پیدا کرنے کے بھی قابل نہیں جو تخلیق جنہوں نے کچھ بھی تخلیق نہیں کیا وہم یخلقون حالانکہ وہ خود پیدا کیے گئے ولا یملکون لانفسہم ضرا اور نہیں وہ ملکیت رکھتے اپنے آپ کے لیے کوئی تکلیف کی یعنی اپنے آپ کو وہ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں دوسروں کو پہنچانا تو دور کی بات ہے ولا یملکون موتا ولا حیاتا اور نہ وہ ملکیت رکھتے ہیں موت کی اور حیات کی یعنی موت اور حیات زندگی اور موت دینا کسی اور کے بس کی بات نہیں اللہ ہی کی ملکیت ہے ولا نشور اور دوبارہ اٹھائے جانے کی بھی ملکیت نہیں رکھتے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود ہونے کی 4 دلیل دی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ معبودان باطلہ کی بھی 4 دلیل دی ہیں یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے معبودان باطلہ کی نفی کی ہے اور 4 لاجکس بیان کی ہیں جس سے یہ ثابت ہوا کہ معبود برحق وہ ہوتا ہے جس میں یہ 4 چیزیں ہوں اور معبود باطل وہ ہوتا ہے جس میں یہ 4 چیزیں نہ ہو 4 چیزیں کون سی ہیں ایک ہے اس کا خالق ہونا لہذا معبود وہی ہوتا ہے جو خالق ہوتا ہے مخلوق معبود نہیں ہوا کرتا دلیل خلق ہم نے پڑھی تھی مخلوق خالق پر دلالت کرتی ہے اور جو خالق ہوتا ہے وہی معبود ہوتا ہے تو لہذا پہلی دلیل کیا ہے کہ یہ معبود جتنے بھی ہیں جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جا رہا ہے یہ غلط ہیں اس کی دلیل کیا ہے یہ خالق نہیں ہے پہلی دلیل یا لا یخلقون شیئا پہلی دلیل دوسری دلیل یہ خود مخلوق ہے یہ تو خود محتاج ہے کہ ان کو کوئی پیدا کرے پیدا ہونے میں وہ کسی کے محتاج ہے تو تمہاری کیا وہ کریں گے یعنی وہ معبود تم ان کی عبادت کیسے کرو تیسری ان کے پاس اپنی نفع نقصان کی ملکیت نہیں ہے تو تمہیں نفع نقصان کیسے دیں گے چوتھی زندگی اور موت دینے میں اور دوبارہ اٹھائے جانے میں وہ قادر نہیں ہے تو پھر تمہاری مدد کہاں سے کریں گے لہٰذا معبود برحق وہ ہے جس میں پہلی وہ خالق ہو دوسرا مخلوق نہیں ہو تیسری نفع نقصان کا مالک ہو کامل چوتھی جو زندہ اور مردہ اور دوبارہ اٹھانے پر قادر ہو جو ان صفات سے عاری ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا یہ مشرکوں کو عقلی دلیل دی جا رہی ہے ٹھیک ہے جی کوئی سوال ہے تو کر لیں چل اگلی کلاس میں ہم اس کو کنٹینیو کریں گے سر میرا ایک کوشچن ہے پیچھے جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ فن کی خو جو شادی شدہ نہیں ہے ان کی شادی کرا دو تو یہ میرے سمجھ نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ خود لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ یہ کراؤ لیکن جیسے تقدیر جو ہوتی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے بتائی جگہ وقت ہر کچھ جو ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے جیسے یہاں پر بھی ہم نے پڑھا تو وہ کیا چیز ہے سوال واپس سے دہرائیں مطلب ہم نے سورہ نور میں پڑھا نا کہ جو غیر شادی شدہ ہیں تو ان کی فن کی خود ان کی شادی کرا دو تو ان کا نکاح کرا دو تو مطلب لوگوں سے کہا ہے کہ تم کرا دو لیکن یہ تو وقت جگہ ہر چیز وہ تو اللہ تعالیٰ ہی نے سیٹ کری ہوئی ہے نا یہ تقدیرہ جیسے ابھی بھی آپ ہم لوگوں نے پڑھا تو اب اس کا کیا یہ سمجھ میں نہیں آ رہی میری بات کہ جب انسانوں سے کہا کہ تم کراؤ تو کیا مطلب انسانوں سے نہیں کہی ہے ایسا نہیں کہ پوری قوم سے کہا جا رہا ہے بھائی اپنے لوگوں کو نکاح کرواؤ نہیں مطلب جو یہ اولیاء سے مخاطب ہے یعنی جو لڑکی اور لڑکیوں کے اولیاء ہیں چونکہ خود سے تو نکاح نہیں کر سکتی نا لڑکی کو ولی کی ضرورت ہے لا نکاح الا بولی وہاں پہ میں نے یہ وضاحت کی تھی کہ اپنے یعنی یہاں پہ جو مخاطبین ہیں وہ جو ہیں وہ اولیاء ہیں وہ مخاطبین ہیں تو مخاطبین سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان کے نکاح کرواؤ ٹھیک ہے خود نہیں کہا جا رہا ظاہر سی بات ہے خود لڑکا لڑکی خود سے بیٹھ کے جو ہے وہ رشتے نہیں دیکھیں گے نا اس سے تو پھر جو ہے وہ کافی فساد ہو جائے گا کہ لڑکا لڑکی آپس میں مل رہے ہیں جی کہ یہ مطلب چیک کرنے کے لیے پتہ نہیں یہ میرے لیے صحیح ہے یا نہیں ہے تو عموماً جو ہے وہ ایک مہذب معاشرے میں والدین یا اولیاء جو ہے وہ نکاح کرایا کرتے ہیں لیکن اس کا وقت تو اللہ تعالیٰ کے پاس مقرر ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان کوئی بھی ہوتا ہے کوشش سے کر رہا ہے یا جو بھی ہے لیکن اس کا وقت تو ایک اللہ تعالیٰ کے ہی پاس مقرر ہوتا ہے اور جہاں ہوتا ہے کیونکہ اس میں بہت سارے فسادات پھر ویسے بھی ہو جاتے ہیں کہ اس نے شادی کرا دیا اس نے یہ کر دیا تو پھر وہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں پھر تو اللہ تعالیٰ نے رزق کا حکم دیا ہے رزق تو اللہ کے پاس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جاؤ فسعوا الی وہ ہے نا جمعہ والی سورہ جمعہ کی جو ہے فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ اللہ تعالیٰ نے اپنا رزق تلاش کرنے کا کہا ہے اور یہ بھی کہا کہ رزق جو ہے وہ ہم دیتے ہیں تو رزق جب مقدر ہے تو پھر تلاش کرنے کی کیوں کہا ہے تو بات یہ ہے کہ جب نکاح مقدر ہے تو نکاح کرنے کا کیوں کہا ہے تو بھائی ہمیں تو اسباب اختیار کرنے ہیں نا اسباب تو ہم نے یہ تو تقدیر کا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز لکھ دی ہے لیکن ہم نے اسباب اختیار کرنے کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا اور ہر وہ شخص جو ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے وہ آسان کر دیا جاتا ہے تو ہم سے جو ہے وہ سوال نتائج کے بارے میں نہیں ہوگا ہم سے سوال اسباب کے بارے میں ہوگا کہ اسباب اختیار کیے تھے نہیں کیے اس پہ جزاک اللہ خیر ٹھیک ہے سبحانک اللہ